बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर। सब कैसे हैं आप सब लोग? उन सब का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे सवालों के जवाब भी देते हैं, मुझे रिप्लाई भी करते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आप सब लोग मेरा ये जो चैनल है उसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें और सब्सक्रिप्शन भी लें। थैंक यू। आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो है लिख देना आँखों से। ये है रेहाना आफ्ताब का नावल। बहुत ही प्यारी, बड़ी ज़बरदस्त सी कज़न बेस्ड ये स्टोरी है। इसमें जो कज़न्स की, जो बॉयज़ कज़न्स हैं, उनकी आपस में चिट चैट इतनी मज़े की है, बहुत फ़नी सी है। हीरो जो है वो थोड़ा सा सड़ू किस्म का है। उसको ना शादी करने का शौक़ नहीं है ना, वो लड़कियों से नफ़रत करता है, औरत ज़ात से। उसकी भी एक वजह है जो इस नावल में बयान भी की गई है, तो वो सबको एक ही नज़र से देखता है। बहुत मज़े का ये नावल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिख देना आँखों से, रेहाना आफ्ताब का। जोनीर खबीस, कहाँ मर रहे हो? अपने बेड पे मर रहा हूँ। एहतजाज और फजी की धाड़ पर बड़ा इत्मीनान बख्श जवाब मौसूल हुआ। सारा कुछ इस मनहूस के बाइस हुआ। अच्छा भला घर पर थे। इस जोनीर के बच्चे ने हॉस्टल में रहने का शोशा छोड़कर दादाजी के जलाल को आवाज़ दे दी और उन्होंने उठाकर फेंक दिया हमें इस हड़प्पा और मंजीदौड़ों की शक्ल से मिलते जुलते इस घर में। अपने साथ हमारी ज़िंदगी भी जहन्नम बनाने की कोई कसर न छोड़ी और अब आराम से लेटा मर रहा है। घर की हालत देखो, ऐसा लग रहा है डाकू हमें लूट कर अभी अभी गए हैं। राहिब भी तपा बैठा था। उसने सामने रखी झाड़ू को एक किक लगाई। घर में कितनी हसीन हसीन लड़कियों का आना जाना था। वो लहराते बलखाते आंचल और कहाँ ये काठ कबाड़ स्टोर से सादीन की गमज़दा आवाज़ सुनाई दी। जहान बान जुनीर बिस्तर पर दराज टांग पर टांग चढ़ाए पैर हिला रहा था। दादी जी ने कहा भी कि कोई मुलाजमत साथ लेकर जाओ। माजरत। लेकिन इस औरत बेजार जुनेर ने फौरन मुंह पे ना कर दी और अब खुद तो मर रहा है। ओए सादैन, जरा आ, इसे निकाले कमरे से। हमारी जिंदगी को भयानक सूरत हाल से दो चार करके कैसा पड़े पड़े ईंट रहा है। आह वो हसीन दोशीज़ाएं जब सुनेंगी कि हम चार हैंडसम दिलफरेब जवान यहाँ पर दादा के पुराने महल में सुधार चुके हैं तो क्या बीतेगी उनके दिल पर। राहिब ने पेशानी पीट ली। खबरदार जो हाथ लगाए तुम तीनों ने मुझे। खामखा मेरी शर्ट की क्रीज खराब करोगे और तुम लोगों से बर्दाश्त कहाँ होगा कि मैं आराम करूँ। उठ रहा हूँ। तीनों को गजबनाक नज़रों से अपनी तरफ बढ़ते देखकर उसने उठने ही में आफियत जानी। तुझे किस शैतान के बच्चे ने मशवरा दिया था कि तू दादाजी से हॉस्टल में रहने की बात कर? एहतजाज उसे सख्त चतूनों से घूर रहा था। ये क्या तुम लोग उस वक्त शोर कर रहे हो? ओहो देखो जीस के तेवर। अब अभी जब आप एनईडी के होनहार तालिब इल्म फर्श पर झाड़ू पोंछा लगाएंगे तो हमारे दिली हालत से आगाह हो जाएंगे। मैं यानी कि मैं जहानबान जोनीर झाड़ू और पोंछा लगाऊंगा? उसका इस्तेहज़ाइया अंदाज देखकर तीनों ने इकट्ठे उस पर चढ़ाई कर दी। तीनों ने इकट्ठे बोलना शुरू कर दिया, मारे गम गुस्से की। और जब काफ़ी देर बाद एहसास हुआ कि जहानबान जोनीर कानों में उंगली ठोंसे बैठा है तो तीनों ही चुप हो गए, मगर सादैन की बैटरी चार्ज थी। हम तीनों डैशिंग जवान तुझे जमादार लगते हैं। उसका कलक दूर ना हुआ। थोड़े बहुत लब बाहम मिस करते वो सर झुका गया। उसकी मुस्कुराहट ने मजीद बौखला गई। मारो पीटो जहन्नम वासिल करो इस गद्दार को। यार लड़ाई से कते नज़र देखो ज़रा। अभी तीनों कमरे सेट करने हैं, ये गद से हटा फर्श साफ करना है, किचन को किचन का रूप देकर अभी लंच भी तो बनाना है। दुर्गत बनने से पहले ही जोनीर ने काम की तफसीलात उंगलियों पर गिनकर उनका ध्यान अपने आप पर से हटाने की सही की। यह अभी लंच कौन बनाएगा? राहिब ने हवलनाक अंदाज में कहा, जैसे लंच बनाने की नहीं मिसाइल दागने की बात हो। फिर इन चारों के कहकों से खाली घर गूंजने लगा, क्योंकि इन चारों ने लंच के लिए एक दूसरे की तरफ उंगली उठाई हुई थी। उनकी गुफ्तगू बगौर सुनती आयशा हंसते हंसते लौटपौट हो गई थी। आयशा, लंच में क्या बना रही हो? अम्मी उस तक आई। वो अपनी हंसी पर काबू पा चुकी थी। आप बताएं। जो दिल चाहे बना लो। यूं भी सब्जी और मछली से तुम्हारी जान जाती है। बिरयानी बना लेती हूँ। बना लो। अम्मी, लगता है पड़ोस में लोग आ गए हैं। यहाँ जाफर साहब होते थे, काफ़ी अरसा से ये लोग रहे। तुम्हारे दादा से अच्छे ताल्लुकात थे इन लोगों के। 3 बेटे थे। बहुएं भी बड़ी सुलझी हुई और खूबसूरत थी। जब मैं ब्याह कर आई तो काफ़ी आना जाना था उन लोगों का। फिर बेटों का बिजनेस चल पड़ा तो कहीं और शिफ्ट हो गए। घर एक अरसा से बंद पड़ा था, अच्छा है फिर से आबाद हो गया। कल शाम ही शिफ्ट हुआ है। सामान पता नहीं कौन आया है। तुम्हारे बाबा बता रहे थे कि जाफर साहब की ही फैमिली शिफ्ट हुई है। अगर ज़हरा, निगहत या ज़बूर होती तो मिलने ज़रूर आती। काफ़ी दोस्ती थी मेरी उनसे। किसी खातून की तो आवाज़ भी नहीं आ रही। आयशा ने बताया, हाँ लगता तो यही कि जाफर साहब के पोते ही आए हैं। तुम
تمہارے بابا ایسا کچھ تو کہہ رہے تھے۔ فون کی بیل بجی تو امی اندر بڑھ گئی، جبکہ عائشہ کچن کی طرف چل دی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے قورمے کے مسالوں سے نبرد آزما تھے، مگر کان گھر کے بیچ دیوار کے پاڑ لگے ہوئے تھے، جہاں سے کھٹر پٹر کی آواز اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ سامان کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے۔ اوے خبیثو، دفعہ دور کرو، اب صفائی ستھرائی کو کچھ کھانے کا انتظام کرو۔ بریانی دم پر تھی، جبھی دیوار پار سے آوازیں آنے لگی۔ آواز خاصی دل فریب و سحر انگیز تھی اور مردانہ خوبصورت آواز تو ازل سے عائشہ کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ اس نے آواز پہچان لی تھی، یہ غالباً جہان بن جونیر تھا، کیونکہ وہ تینوں بار بار اس کی کام چوری پہ اسے شرم دلا رہے تھے اور وہ آرام سے ان کی گولہ باری کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے میزائل داغ رہا تھا۔ تینوں کمرے سیٹ ہو گئے تھے، جونیر جھاڑو پوچھا چھوڑ کر ہر کام کرنے کو تیار تھا۔ ناچار یہ کام تینوں کو مل بانٹ کر کرنا پڑا۔ صحن میں لگے نیم اور آم کے پیڑ کے نیچے 4 کرسیاں رکھ کر بڑے سے صحن کو لان بنایا گیا تھا۔ گھر اب صحیح معنوں میں گھر لگ رہا تھا۔ پیڑ کے سائے میں وہ چاروں کرسیوں پر گرے پڑے تھے، ان کے چہرے فاقہ زدگان کا نقشہ پیش کر رہے تھے۔ واقعی یار، اب تو بھوک غضب کی لگنے لگی ہے۔ ہائے میری محبوبہ، اعتزاز نے لمبی آہ بھری۔ سعدین بھڑک اٹھا، کون سی محبوبہ؟ میری محبت، میرا پہلا عشق، میرا جنون، ہائے میری چائے۔ جونیر نے دہائی دی، جانا سعدین، چائے بنا لا۔ راہب نے خوش آمدید انداز میں کہا۔ اٹھا پٹک کھینچا تانی نے چاروں کے انجر پنجر ڈھیلے کر دیے تھے۔ میں ہی نظر آتا ہوں تم لوگوں کو پتلی گردن کا؟ جونیر سے کہو میں نے ابھی کچن کی صفائی کی ہے۔ سعدین بھڑک کر بولا، بڑی اچھی صفائی کی ہے تو نے، دیکھ کر آ رہا ہوں۔ سنک پر کھڑا کاکروچ رونمائی کرا کر اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ جونیر سعدین پر برس پڑا، بھئی مجھ میں تو لڑنے کی بھی ہمت نہیں، کوئی جا کر بازار سے کھانا لے آؤ۔ احتجاج کی فریاد کو کسی نے لائق کے خاطر نہ جانا، کسی کا بھی اٹھنے کا موڈ نہیں تھا۔ اگر مارے بھوکے میرا دم نکل جائے تو میری اماں کو اطلاع دے دینا کہ ہر سنڈے کو بھوکے کو کھانا کھلا دے۔ میں چلا۔ راہب نے گردن لٹکا لی۔ عائشہ کو بے ساختہ ان پر ترس آ گیا۔ لڑکے کہاں عادی ہوتے ہیں ہانڈی روٹی پکانے کے، اوپر سے بھوکے بھی کچے ہوتے ہیں۔ عائشہ، بریانی زیادہ ہو تو پڑوس میں بھی بھجوا دینا، میرا بی پی لو ہو گیا ہے، چکر آ رہے ہیں، ورنہ جا کر میں خود ملاتی۔ میں ذرا لیٹنے جا رہی ہوں۔ امی نے آ کر پیغام دیا تو اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی، ماربل کی ٹرے میں اس نے چکن بریانی نکالی، چھوٹے باؤل میں سیلیڈ نکالا اور دونوں چیزوں کو پیپر سے ڈھک کر مین دروازے تک آئی۔ گلی سنسان ہو رہی تھی، کوئی بچہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا جس کے ذریعے کھانا بھجواتی۔ وہ الٹے قدموں اندر آئی۔ امی آنکھیں موندے لیٹی تھیں، اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ لگا۔ 2 ہی قدموں کا تو فاصلہ ہے، خود دے آتی ہوں۔ اس وقت وہ میرون شرٹ دوپٹے بلیک ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ اس نے اپنے سراپے پہ ایک نظر ڈالی اور گلی میں نکل آئی۔ ہائے، اس قفس میں کون آ گیا؟ دیکھو شاید کوئی پری میرا پوچھنے آئی ہوگی۔ تجھے تو اللہ نہیں پوچھتا، پری کیا پوچھے گی؟ ابھی اس نے بیل بجائی تھی کہ اندر سے باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ توبہ، یہ لوگ اتنا تیز بولتے ہیں کہ 10 گھر سن لے گی، لیکن گفتگو ہوتی دلچسپ ہے۔ وہ مسکرانے لگی۔ اوئے جونیر، جا بھائی اٹھ، دروازہ کھول۔ احتجاج نے کثر مندی سے پڑے پڑے کہا۔ اٹھنا، اسے تو اب اللہ ہی اٹھائے گا۔ تم سب کے پیروں میں مہندی لگی ہوئی ہے کمینوں۔ سعدین کی بات پر وہ جھلاتے ہوئے اٹھا۔ اللہ جانے وہ مبارک دن آئے گا بھی، یا ہم کمارے ارمان لے کر سدھار جائیں گے؟ جواب ٹھنڈی آہ کے ساتھ راہب نے دیا تھا۔ بھاری قدموں کی ہٹ دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ کھٹ سے دروازہ کھول کر وہ اس کے روبرو تھا۔ گرے جینز بلیک ٹی شرٹ کی قسمت جگا رہا تھا۔ اوف، اس کی آنکھیں ہیں کہ پارا۔ عائشہ ایک پل کو ٹھٹک گئی، خود جونیر بھی حیران رہ گیا۔ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ دروازہ کھولنے پر کسی لڑکی کی صورت نظر آئے گی۔ جی فرمائیے۔ لہجہ خاصا روکھا پھیکا تھا۔ عائشہ کو احساس ہوا کہ اس کی آواز کی طرح اس کی پرسنالٹی بھی بندے کو ہپنوٹائز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سعدین نے بھی میرون لہراتا آنچل دیکھ لیا تھا اور لڑکی کا نعرہ لگایا تو وہ دونوں بھی سیدھے ہو کر دروازے کی طرف دوڑے۔ اندر آئیے، اس سے پہلے کہ عائشہ کچھ کہتی راہب نے جونیر کی شانے سے اچک کر کہا۔ باقی دونوں بھی دائیں بائیں آ کھڑے ہوئے۔ وہ گرچہ بہت بولڈ تھی، مگر 4 جوان لڑکوں کو بیک وقت اپنی طرف متوجہ پا کر نروس ہونے لگی۔ السلام علیکم، میں یہاں پڑوس میں رہتی ہوں، یہ آپ لوگوں کے لیے لائی تھی۔ اس نے ٹرے ان کی طرف بڑھایا جسے سعدین نے فوراً پکڑ لیا۔ اندر آئیے، دھوپ بہت تیز ہے، کچھ ٹھنڈا ہے۔ اعتزاز نے آداب میزبانی دکھانے چاہے تو راہب نے اسے زبردست چٹکی لی۔ کمینے، گھر میں کوئی ٹھنڈا ونڈا نہیں ہے، بظاہر سرگوشی میں بولا تھا، مگر اس نے سن لیا۔ اس کی لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں شکریہ، ویسے اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک ہمارے دروازے پر دستک دے سکتے ہیں۔ چلتی ہوں۔ وہ اپنا اعتماد بحال کر چکی تھی۔ اندر آتی کیسے؟ وہ چاروں تو دروازے پر کھڑے تھے اور اس کا ایک پیر اندر اور دوسرا باہر۔ تینوں ہی کی نظریں پرشوق تھیں، مگر وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ارادہ اسے باہر ہی سے ٹرکانے کا تھا۔ وہ پلٹ گئی تو جونیر نے دھڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ کتنے غیر مہذب ہو، مروتاً بھی تم نے اسے اندر آنے کو نہیں کہا۔ سعدین اسے گھرک رہا تھا۔ میں ایسے فضول کام نہیں کرتا۔ اس کا لہجہ اکھڑا تھا۔ راہب نے سعدین کو تنبیہی نظروں سے کچھ سمجھایا تو وہ چپ رہ گیا۔ گھر آ کر اس نے کان اسی طرف لگا دیے۔ کتنے اچھے پڑوسی ہیں ہمارے، اللہ ایسے پڑوسی ہر بھوکے لڑکے کو دے۔
یہ احتجاج کی دعا تھی۔ ٹرے ادھر لاؤ، دیکھو پکا کیا ہے۔ راہب نے جھپٹ کر نیوز پیپر اٹھا لیا اور وہ اکٹھے چیخنے لگے۔ بریانی کھانے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ مسلسل مہربان پڑوسی کی بات کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو چوری نہیں تھی، احترام و عزت ان کے لہجے سے عیاں تھا کہ ان کی پرورش یقیناً کسی اچھی آغوش کی مرہون منت تھی۔ وہ تینوں بول رہے تھے جبکہ جہان بان جونیر خاموش تھا۔ عائشہ کے والد سعید احمد بینکر تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ گھر میں محبت، پیار، سکون نے اس کی شخصیت میں اعتماد کا رنگ گہرا کر دیا تھا۔ بابا اور امی کی محبت کی پھوار میں وہ پروان چڑھی تھی۔ دادا دادی کئی سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ وہ بی فارمیسی کی اسٹوڈنٹ تھی چونکہ اکلوتی تھی، سو کبھی کبھی اپنے اکیلے پن سے اکتا جاتی تھی۔ بابا صبح کے گئے شام کو لوٹتے تھے اور وہ بھی یونیورسٹی سے آ کر امی کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ ایسے میں پڑوس کا گھر آباد ہوا تو اس کی تنہائی کسی حد تک خوشگوار گزرنے لگی۔ اگلے روز عائشہ یونیورسٹی سے روبا کے ساتھ بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی۔ روبا اس کے کالج اور اب یونیورسٹی فیلو تھی، اس کی واحد دوست۔ صبح تو بابا اسے ڈراپ کر جاتے تھے مگر واپسی اس کی روبا کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ وہ اسی کے ایریا میں دوسرے بلاک پہ رہتی تھی۔ وہ مسلسل روبا سے نئے پڑوسی کی باتیں کر رہی تھی۔ تبھی این ای ڈی یونیورسٹی کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ چاروں نظر آگے جو ایک ہی بائک پر سوار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ روبا، یہ وہی لڑکے ہیں؟ اس نے ذرا پرے ہو کر سرگوشی کی۔ یعنی کہ تمہارے نئے پڑوسی؟ روبا کا لہجہ حیران کن تھا، لیکن یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ذکر تو کر رہے تھے کل اپنی لڑائی میں کہ این ای ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ دلچسپ۔ روبا کو بھی ان میں دلچسپی محسوس ہوئی جو بیچ سڑک کو فراموش کر کے گفت و شنید کر رہے تھے۔ راہب کمینے، تجھے بائک کو آج ہی ہاسپٹل بھیجنا تھا۔ سعدین بھنایا ہوا تھا۔ یہاں آتے ہوئے دادا جی نے صرف 2 بائک لے جانے کی پرمیشن دی تھی۔ کل راہب ایریا کا سروے کرنے نکلا تو اس نے بائک ٹھوک دی۔ یقیناً کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہوگا، احتجاج نے کہا، اور بائک بیمار ہو کر ہاسپٹل کو سدھار چکی تھی۔ نتیجتاً وہ تینوں جونیر کی بائک پر سوار ہونے کی صحیح کر رہے تھے۔ آگے ماما پکڑ لے گا، ڈبل سواری منع ہے، یونیورسٹی سے نکلتے کسی لڑکے نے کہا۔ جبھی تو ہم 4 پل سواری کر رہے ہیں۔ راہب کے جواب پہ چاروں نے کہکہا لگایا تھا۔ دفتن جونیر کی لب بھینچ گئی۔ اس کی نظر ذرا پرے عائشہ اور روبا پر پڑ گئی۔ اس نے یقیناً اسے پہچان لیا تھا۔ اس نے آنکھوں پر سن گلاسز چڑھا لیا۔ جونیر سٹارٹ تو کر۔ اوکے رک جاؤ، میں پہلے بیٹھ تو جاؤں، آگے تو کھسکو۔ سعدین نے راہب کی پشت پہ ڈھول جماتے ہوئے بیٹھ کر اس کی شانے تھام لیے۔ جونیر نے بائک کو کک لگائی اور یہ جا وہ جا۔ بیچارہ سعدین ہکا بکا رہ گیا۔ وہ جو خود کو بیٹھا ہوا تصور کر رہا تھا، بائک اس کے آگے سے گزر گئی اور وہ دونوں پیر سڑک پر جمائے، دونوں ہاتھ وا کیے جو اس نے راہب کے شانے پہ رکھے تھے، حیران پریشان کھڑا رہ گیا۔ اور جب صورتحال کا اندازہ ہوا تو اس نے پوزیشن بدل کر بائک کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ اوے خبیثو، رکو، مجھے تو لیتے جاؤ، میں چھوٹ گیا ہوں۔ عائشہ اور روبا کا ہنستے ہنستے برا حال تھا۔ مائی گاڈ، یہ تو فل آف انجوائمنٹ، ہاتھ لگ گئی تیرے۔ روبا نے ہنسی قابو کرتے ہوئے کبھی سڑک پر وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ ہینڈسم تو بلا شبہ چاروں ہیں مگر سامنے والا ذرا زیادہ خوبصورت ہے، روبا کہہ رہی تھی، اور عائشہ کی نظروں میں وہ پارا صفت آنکھوں والا گھوم گیا۔ گھر آئی تو دیوار پار کھٹر پٹر نے احساس دلایا کہ وہ لوگ بھی آ چکے۔ امی کو سام کر کے وہ اوپر چھت پر بنے کمرے کی طرف بڑھ گئی جو اس کے تصرف میں تھا۔ اللہ جانے بیچارہ سعدین کیسے آیا۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے شدید بھوک لگی تھی۔ کپڑے چینج کر کے نیچے جانے کی بجائے اس کے دل میں خیال آیا کہ ذرا جھانک کر تو دیکھے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ غیر اخلاقی حرکت تھی مگر عائشہ کی نیت بری نہیں تھی۔ ذرا آگے جا کر وہ کھڑی ہوگی۔ ہلکی ہلکی گرد کی بچھی چادر میں صحن اس کے سامنے تھا۔ آم کے پیڑ کے نیچے 4 کرسیاں اور چھوٹی سی گول میز پڑی تھی جس پہ جیلی، بریڈ اور چائے کے گندے برتن پڑے تھے۔ تینوں کمروں میں موجود تھے۔ اس نے ذرا سا رخ پھیر کر دیکھا۔ کچن کے اندر راہب فریج سے پانی کی بوتل نکال رہا تھا جبکہ کچن سے ذرا پرے نیم کا پیڑ تھا۔ اس کی نظریں بے ساختہ ٹھٹک گئیں۔ بلیک جینز، بلیک بنیان اور بلیک ٹاول گلے میں ڈالے، پیڑ کی ڈال پہ شیشہ ٹکائے جونیر چہرے پہ شیونگ کریم لگا رہا تھا۔ وہ کچھ اس سٹائل سے کھڑا تھا کہ عائشہ کو اس کا سائیڈ پوز دکھ رہا تھا جبکہ شیشہ اس سٹائل میں رکھا ہوا تھا کہ شیشے سے وہ اسے بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ راہب، کم سے کم یہ صبح کے برتن تو اٹھا لو، یہاں سے حد ہو گئی۔ جن برتنوں کو مکھی چونٹی چکھ رہی ہو اب ہم ان میں کھائیں گے۔ احتجاج کو صدمہ ہوا۔ فی الحال تو لنچ کا بتاؤ کیا انتظام ہے؟ جونیر نے شیونگ کٹ سے شیونگ برش نکال کر پانی میں ڈبویا اور پھر چہرے پہ پھیرنے لگا۔ یار ایسا کب تک چلے گا؟ ہمیں کوکنگ کے بارے میں سیریس ہونا چاہیے۔ ہاں مجھے پتا ہے تیرے پاس خواتین کا دسترخوان ہے۔ کمرے سے نکلتے سعدین نے ٹکڑا لگایا تو احتجاج اسے گھورنے لگا۔ بات تو واقعی صحیح ہے، یہ روز روز کے مرغن کھانے کھا کر ہم بیمار ہو جائیں گے۔ جس طرح سارے کام بٹ گئے ہیں اسی طرح پکانے کی بھی بات طے کر لیتے ہیں۔ آج ڈنر سعدین بنائے گا، صبح بریک فاسٹ زی، لنچ میں اور ڈنر جونیر بنا لے گا۔ اسی طرح روز چلے گا۔ راہب نے کہا تو سب خاموشی رہے کہ باہر کے کھانے کھا کر وہ بھی اکتا گئے تھے۔ فی الحال ابھی کے لیے بتاؤ کیا لاؤں؟ سعدین گویا ہوا۔
चिकन सैंडविच, फिंगर चिप्स, कबाब, फ्राइड चिकन, मीठे में लौकी का हलवा और कलाकंद, और मेरे लिए जिंगर बर्गर। जोनेर ने भी फरमाइशी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मरो तुम लोग, मेरा जो जी चाहेगा वो लाऊंगा। बाइक बाहर निकालते सादैन धाड़ा, ये शेव करने का कौन सा वक्त है? एतजाज ने नाक की दाना निगाहों से उसकी आंमुल को देखा। सुबह तो तुम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट ठूंसने का इंतजाम करने चला गया था, इसी बाइस अभी कर रहा हूँ। राहिब गंदे बर्तन किचन में ले गए और अब अंदर से शड़प शड़प की आवाज़ आ रही थी। गालिबन उन्हें गुस्ल दिया जा रहा था। एहतजाज अंदर कमरे में कपड़े चेंज करने चला गया था। जोनेर ने शीशे को ज़रा सा ऊपर उठाया था ताकि थोड़ी के नीचे रेजर चलाया जा सके। दफतन उसके हाथ साकित रह गए। शीशे में ब्राउन सूट वाली हसीना को देखकर उसके लब भींच गए। उसने सर से गर्दन मोड़ी और आयशा काफ़ी देर से उसे देख रही थी। उसके एकदम से पलटने पर गड़बड़ा कर पीछे हट गई। उसकी सपाट नज़रों से उसे एक पल को खौफ भी महसूस हुआ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। दरवाज़ा खोलते ही शफीक से बाबा पे नज़र पड़ी तो आयशा के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। वालेकुम अस्सलाम, आज आपको देर हो गई। एक दोस्त की इयादत को चला गया था। फ्रूट के शॉप पर बाबा ने उसे थमाए फलों को सलीके से फ्रिज में रखकर चाय बनाने लगी। चाय और समोसे लेकर आई तो अम्मी बाबा रोज़मर्रा की बातें कर रहे थे। मामूल की तरह वो भी उनकी बातों में हिस्सा लेने लगी। रोज़ बाबा के आने के बाद बाबा बैंक की, आयशा यूनिवर्सिटी और अम्मी इधर उधर की बातें शेयर करती थी, जिससे वो सब गायबाना तौर पर सारे किस्से से आगाह हो जाते थे। उनका वक्त भी अच्छा कट जाता था और उनके दरमियान मोहब्बत की चादर भी तनी रहती थी। बाबा के कितने बैंकर कोलीग थे जिन्हें आयशा ने नहीं देखा था, लेकिन उनकी बातें सुन सुनकर उसे लगता था कि वो उसे जहाँ कहीं नजर आएंगे वो उन्हें पहचान लेगी। उनके घर दुख सुख मुश्तरका थे और आज के दौर में जो लोग एक ही घर में होते हैं हुए भी अजनबी लगते हैं, उसकी वजह यही है कि उन्होंने अपनी ज़ात के अंदर एक किला बनाकर खुद को उसमें मुक़ैद कर लिया है और बाज़ औक़ात इसी किले के बाइस वो उलझनों का शिकार नजर आते हैं। इधर उधर की बातें करके बाबा जब नए पड़ोसी का जिक्र ले बैठे तो वो मजीद इन्हमाक से सुनने लगी कि आजकल इसकी दिलचस्पी का मरकज़ वही लोग थे। अभी आते हुए मुझे मिले थे चारों लड़के। उन्होंने आगे बढ़कर खुद ही सलाम किया कि अंकल आपको रोज़ देखते हैं। हाल अहवाल पूछने पर पता चला कि इनमें से दो यावर के बेटे हैं। एहतजाज और राहिब नाम बताया था। एक फसी का है बेटा सादैन और तैमूर के बेटे का नाम जहानबान जोनीर है। काफ़ी दोस्ती थी मेरी तीनों भाइयों से और उनके लड़के भी माशाल्लाह बड़े सुलझे हुए तमीज़दार हैं। तमीज़दार और सुलझे हुए, बाबा की बात जारी थी कि अम्मी ने हैरत से इस्तफसार किया। तौबा, इतना ऊंचा बोलते हैं कि 10 घरों तक उनकी आवाज़ जाती होगी। इस उम्र में तो सारे ही लड़के खलंडरे होते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बुराई तो नहीं है। बाबा ने फ़ौरन इख्तिलाफ़ किया। बुरे तो असल में वो लड़के हैं जिन्होंने ऊट पटांग नशा के हाथों खुद को बर्बाद कर रखा है। पान, छालिया, गुटखा, सिगरेट, दीगर नशावर रिफ्रेशमेंट ने उनसे सोचने की सलाहियत छीन ली है कि वो खुद मौत को दावत दे रहे हैं। देख तो रही हो, उसी के बाइस गले दांतों और मसूड़े का कैंसर कैसे आम हो रहा है। अम्मी भी इस बात में सर हिलाने लगी। ये लड़के तो सिर्फ ऊंचा बोलते हैं, खुदा न खास्ता कोई इखलाकी बुराई नहीं है इनमें। आप तो पूरे हिमायती हैं लड़कों के। अम्मी ने मुस्कुराते हुए छेड़ा। बाबा, क्या आप भी ऐसे ही थे? आयशा के सवाल पर बाबा बेसाख्ता कहका लगा बैठे। कुछ कुछ वही तो हंसने के दिन थे जब से तुम्हारी अम्मा आई, हंसना भुला दिया। उन्होंने बाबा शोखी से अम्मी को देख रहे थे जो झूठी खफगी से उन्हें घूर रही थी। अहम बात तो रह गई, दोस्त के बेटे और पड़ोसी होने के नाते मैंने कल चारों को चाय पर इनवाइट कर लिया है। अच्छा किया, मैं भी जाने के बारे में सोच ही रही थी मगर लड़कों का सुनकर जा ही ना सकी। अम्मी ने तायीद की। देखो तो कितनी खामोशी है, तुम नाहक बेचारों के पीछे पड़ी थी। एन उसी वक्त कोई चीज़ जोरदार आवाज़ के साथ गिरी थी। साथ ही मारो पीटो की आवाज़ के साथ चीख पुकार का बाजार गर्म हो गया था। दीवार पार आयशा बेसाख्ता हंसती चली गई। बाबा ने अम्मी की तरफ देखा तो वो खुद भी मुस्कुरा दिए। दीवार के पार रोज़ वाली हड़बोंग मची हुई थी। वो लोग यूनिवर्सिटी से लेट हो रहे थे और एहतजाज उठ के नहीं दे रहा था। उसके ज़िम्मे ब्रेकफास्ट बनाना था मगर वो बड़ा सो रहा था। जब वो लोग उसे झिंझोड़ कर तंग आ गए तो चीखने चिल्लाने की बजाय साद और राहिब ने उसकी टांगें और जुनैर ने उसके बाजू पकड़े और आराम से लाकर धूप भरे फर्श पर छोड़ कर खुद तैयार होने चले गए। तपते फर्श ने जब उसकी पीठ जलाई तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठा और खुद को गर्म ज़मीन पर दराज देकर उसकी सारी नींद हवा हो गई। पीठ हलक जल गई। बेचारा बुनियान तक के तकल्लुफ़ से आज़ाद था। उसने खूब वेला मचाया मगर फरियादी की सुनवाई हुई नहीं। उल्टा उसे किचन में धकेल दिया गया था और जब उसने बॉयल अंडे और आमलेट रखे तो जुनैर ने दिल थाम कर पूछा, जी आमलेट कौन सी नस्ल की मुर्गी के अंडे का है? हर रंग और नस्ल से परे है। एहतसास ने डिटाई के सारे अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। अंडे पे दोहरी मिर्चें लेटी हुई थी और प्याज चहलकदमी कर रही हैं। मैं नहीं खाऊंगा ऑमलेट के नाम पे ये मलगूबा, उसने साफ कह दिया। तुम मिर्ची और प्याज बारीक नहीं काट सकते थे? राहिब को भी अंडों का गम लाहक था। बेचारी मुर्गी अगर देख ले कि उसके अंडों के साथ जी ने कितना भयानक इंतकाम लिया है तो शायद अंडे देने से भी माजरत कर ले।
सादिया ने जर्दी बहते बॉयल अंडे को परे किया। उनकी बातों से कतई नज़र एहतजाज ब्रेड पे जेली लगाकर ठोंस ठोंस कर खा रहा था, क्योंकि अपने तजर्बे उसे खुद पर भारी लग रहे थे। नाचार उन सबको भी खाना पड़ा। आयशा ने आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी की थी। उसका इरादा चाय के साथ रिफ्रेशमेंट में सारी चीज़ें खुद बनाने का था। तभी सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाकर बाबा अम्मी को दिया और बाबा बैंक सुधारे तो उसने सफाई सुथराई की मुहिम शुरू की। अम्मी ने हेल्प करना चाही तो उन्हें ऊपर वाले कमरे में आराम का मशवरा देकर भेज दिया। रेडियो ऑन था, वो सोफों की डस्टिंग कर रही थी। तभी इस सॉन्ग ने एक पल को इसके जैसे चलते हाथ साकित कर दिए थे। लफ्ज़ों की खट्टी मीठी आंच ने उसके दिल को छुआ था। इस घड़ी आयशा जैसे खुद पर मुंकशिफ हो रही थी। आगही और शऊर ने उसके जहन पे हौले हौले दस्तक देना शुरू कर दिया। फ़हमो इदराक के खुशनुमा पर्दों से झांक कर चुपके चुपके मुस्कुरा रहे थे। दीवाने दिल पे एक शबीह नक्श हो गई थी। जहन के दरीचों से बार बार एक अक्स झलक रहा था। वो अपनी जगह मुंजमद हो गई। तो क्या मैं उससे आगे वो खुद झिझक गई। उसे खबर थी कि उसकी आवाज़ सुनकर बेखुद हो जाती है। जब कभी उसकी आवाज़ सहन में गूंजती तो वो अपने कमरे की खिड़की के ग्लासेस से नीचे झांक कर उसे देर तक देखती थी और उसे एहसास भी नहीं होता था कि काले शीशों के पार से कोई उसकी एक एक अदा को जज्ब कर रहा है। और उस घड़ी इन लफ्ज़ों ने जैसे उसे खुद पर आया कर दिया था। क्या ऐसी होती है मोहब्बत? उसकी नज़रें बार बार घड़ी की तरफ उठ रही थी। दीवार पार की खामोशी से बेकल कर रही थी। कब आएगा वो, कब वो उसकी आवाज़ से समात को भिगो पाएगी। रोज़ वो खुद जब घर आती तो उसे लगता था वक्त तेज़ी से गुजर गया, और आज जब वो इंतज़ार के कब से गुजर रही थी तो उसे लग रहा था सुइयां अपनी जगह साकित हैं। मगर ऐसा कुछ नहीं था। ये उसके दिल की बेचैनी थी जो एक एक पल उसे सदियों जैसा लग रहा था। सुइयां अपनी रफ्तार से गर्दिश कर रही थी। गर्दिश में तो उसके जज्बात थे। इन जज्बात में मचलती ख्वाहिश थी जिसने उसे बेकरार कर रखा था, और वो खुद से इस्तफसार कर रही थी। आयशा को यकीन था कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जो उसके दिल के दरवाजे को अबूर कर सके, मगर जहान बांजो नीर ने उसकी सोच की धज्जियां बखेर दी थी। उसके वजूद ने उसे बता दिया था कि किसी खास बंदे का एहसास बहुत ताकतवर होता है। दीवार के उस पार शोर और गुल का बाजार गर्म हुआ तो उसे ये शोर आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके अंदर भी एक शोर मोहब्बत ने बर्पा कर रखा था। उसने सारी चीज़ें तैयार कर ली थी, बस फ्राई करने वाली चीज़ें फ्राई करने को पड़ी थी। बाबा आ गए तो उसने वो काम भी कर डाला। जुनेर, तुम बैठे हो, अब तक उठ जाओ। राहिब की आवाज़ आई तो उसका दिल समात बनकर धड़क उठा। वो यकीनन उनके यहाँ आने की बात कर रहे थे। मेरा कोई मूड नहीं है जाने का, तुम तीनों चले जाओ, लापरवाह जवाब था। आयशा कबाब के लिए प्याज काट रही थी। प्याज उसके हाथ से फिसलकर दूर जा गिरी और तेज छुरी हथेली को जा लगी। सी के साथ उसने छुरी नीचे रखकर हथेली को दबाया। उन्होंने हम चारों को बुलाया है, बुरा लगेगा। सईद अंकल को कितने प्यार से इनवाइट किया है उन्होंने। उसूलन तो हमें खुद उनकी तरफ जाना चाहिए था। बड़े हैं वो हमारे। परसों तायमी ने फ़ोन किया तो इसरार किया था कि हम उनकी फैमिली से मिलजुल कर रहें। सादैन ने जोहरा का नाम लिया। जोनेर, दुनिया में हर रंग और नस्ल के लोग हैं। सबकी दो आंखें, एक नाक और मुंह है, मगर फितरतन सब एक दूसरे से अलग होते हैं। किसी की परछाई हर चेहरे पे तलाश करना कोई अच्छी बात नहीं। ये एहतजाज की आवाज़ से अंदाज नासेहाना था। आयशा को हैरानी होने लगी कि ये किस कोड वर्ड्स में बात कर रहे थे वो लोग। इतनी संजीदा गुफ्तगू तो उसने उनकी कभी नहीं सुनी थी। क्या समझाना चाह रहे हैं सब जोनेर को? मगर चाहने के बावजूद भी उसे उनकी गुफ्तगू समझ में नहीं आ रही थी। सब काफ़ी देर तक उसकी खुशामद करते रहे थे। वो क्यों नहीं आना चाहता हमारे यहाँ? आयशा को ये सवाल बेकल कर रहा था। मैं इनकार नहीं सुनूंगा जोनेर। सादैन, तुम उसका सूट भी प्रेस कर दो। राहिब ने खासी संजीदगी से कहा। तुम ज़बरदस्ती करोगे मेरे साथ? उसे गुस्सा आ गया। हाँ करूँगा, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ, बल्कि इसलिए कि तुम मुझे अजीज़ हो। इससे पहले कि तुम्हारे अंदर मौजूद जहर तुम्हारी रगों को नीला कर दे, नॉर्मल इंसान की तरह जीना सीखो। राहिब हनूज संजीदा लबो लहजे में गुफ्तगू कर रहा था। उसके लब भींच गए। मान जाओ यार। सादैन ने उसका शाना हल्के से प्रेस किया तो लंबी सांस भर के वो ठीक है कहता उठ खड़ा हुआ। 1 घंटे बाद उनके दरवाजे पे डोर बेल बजी थी। आयशा किचन में रही। बाबा ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कोरस में सलाम किया गया था। वालेकुम अस्सलाम, आओ आओ। चारों ही लाइन से अंदर दाखिल हुए। सबसे आखिर में जोनेर था, जो मारे भांदे आया था और जैसे मौका मिलते ही भाग जाने का इरादा रखता हो। चारों ने बाबा से मुसाफा किया। अम्मी ने मुस्कुराकर गर्मजोशी से उन्हें खुशामदीद कहा। उस वक्त वो लोग जिस कदर संजीदा और मतीन नजर आ रहे थे, उस पर अम्मी को खुशी हो रही थी, वरना उनकी बातें सुन सुनकर तो वो चारों ने शैतान ही लगते थे। मगर उनके चेहरे से हवैदा शराफत और पाकीज़गी ने उन्हें पल भर में बाबा का हमनवा कर दिया। अम्मी ने आगे बढ़कर बारी बारी सबके सरों पे हाथ फेरा था, और उस वक्त आयशा को झटका लगा जब जोनेर दानिस्ता तौर पर अम्मी की साइड से निकल गया। अम्मी ने उसके सर पर हाथ
نہیں پھیرا تو اسی بات کا احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ آگے سے نکل گیا ہے، مگر عائشہ کی نگاہیں جہان بان جونیر پر ٹکی تھی۔ وہ حیران رہ گئی، ایسا کیوں؟ تھوڑی دیر بعد ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی، وہ ساری چیزوں پر تنقیدی نظر ڈال رہی تھی، مگر اس کا ذہن جونیر میں اٹکا ہوا تھا۔ اب اسے محسوس ہو رہا تھا اس کی نظر جب بھی اس پہ پڑتی تھی اس کی نظریں سپاٹ ہو جاتی تھی، وہ ان سپاٹ نظروں کے اس پار کوئی طوفان چھانک رہا ہوتا، درد کا طوفان، غصے کا طوفان، نفرت و عداوت کا طوفان۔ ایسا کیوں تھا؟ عائشہ میز لگا لوگی یا میں ہیلپ کروں؟ امی نے آ کر اسے سوچو کہ گھورک دھندے سے نکالا۔ نہیں میں کر لوں گی، امی مطمئن چلی گئی تھی۔ وہ چیزیں میز پر لگانے لگی کہ ایک تو فریج سے لے آؤ جو تم نے صبح ہی سے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ امی نے میز کا تنقیدی نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے کہا تو وہ فریج کی طرف بڑھ گئی، فروٹ کیک لے کر واپس آئی تو وہ سب میز کے گرد تھے۔ 8 چیئرز کی ڈائننگ میز انواع اقسام کی چیزوں سے بھری پڑی تھی۔ السلام علیکم، اس نے ہولے سے اسلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہیے، سعدین نے بڑی متانت سے کہا۔ اس کے لب بے ساختہ مسکرا دیے۔ تم بھی بیٹھ جاؤ بیٹا، بابا کے کہنے پر وہ بھی ایک چیئر پر بیٹھ گئی۔ بھئی یہ میری اکلوتی بیٹی ہے عائشہ، اور عائشہ یہ راہب ہے، یہ اعتزاز، یہ سعدین اور یہ جہان بان جونیر ہے۔ تینوں نے اپنے اپنے سٹائل سے اسے وش کیا تھا۔ یہ تمام چیزیں میری بیٹی نے یونیورسٹی سے چھٹی کر کے بنائی ہیں، کھا کر بتاؤ کیسی بنی ہیں؟ بابا با اخلاق میزبان کی طرح انہیں ایک ایک ڈش پیش کر رہے تھے۔ یہ کوکنگ بلا شبہ بہت اچھی کرتی ہیں، ہم نے آپ کے ہاتھ کی بریانی کھائی ہے اور ایک عرصے بعد یہ اتنی مزیدار چیزیں کھا کر لگ رہا ہے کہ ہم بھی زندوں میں ہیں، ورنہ اپنے ہاتھ کے کھانے کھا کر ہمارا خودکشی کا پلان بننے لگا تھا۔ سعدین کی گفتگو بڑی دلچسپ تھی، بابا خوب محظوظ ہو رہے تھے۔ تینوں کھانے اور بولنے کا دونوں کا کام احسن طریقے سے کر رہے تھے، جبکہ وہ برائے نام چیز پلیٹ میں ڈالے آنکھیں چکائے بیٹھا، منہ میں گھنگھیاں ڈالے بیٹھا تھا۔ چائے سے فارغ ہو کر ایک بار پھر وہ سب ڈرائنگ روم میں چلے آئے۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ بابا نے کشن گود میں رکھتے ہوئے سوال کیا۔ عائشہ خالی پڑے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ پڑھ رہے ہیں NEG میں میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری کے حصول میں کوشاں ہیں ہم چاروں، جواب اعتزاز نے دیا۔ آپ کیا کرنی ہے عائشہ؟ کئی بار آپ کو کراچی یونیورسٹی سائٹ پہ دیکھا ہے، یہ راہب تھا۔ بی فارمیسی کر رہی ہوں وہاں سے، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ ویری گڈ، اچھا فیلڈ سلیکٹ کیا ہے آپ نے، پرسنل انٹرسٹ تھا یا کسی نے فورس کیا؟ سعدین بھی متاثر نظر آ رہا تھا۔ میرا پرسنل انٹرسٹ تھا، امی بابا نے مجھے فری ہینڈ دے رکھا ہے ہر معاملے میں، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کا اعتماد مجروح نہ کروں۔ وہ بڑی سہولت سے گفتگو کر رہی تھی۔ اس کے جواب پر جہان بان جونیر نے شاید پہلی بار نظر اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ جب سے آیا تھا وائٹ اور پرپل کی خوبصورت پرنٹڈ شرٹ، وائٹ ٹراؤزر میں شرٹ سے ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے، پاؤں چڑھائے، وہ بڑے اعتماد سے گفتگو میں حصہ لے رہی تھی۔ جونیر، لگتا ہے بہت کم بولتے ہو، امی نے یوں ہی اس کی خاموشی پہ کہا۔ وہ چپ رہا تو امی کے ساتھ اس سے بھی سبکی محسوس ہوئی۔ جی بہت کم بولتا ہے، راہب نے غالباً دانت پیس کر جواب دیا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، کافی اچھی گپ شپ چل رہی تھی جب وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عائشہ نے تینوں کے چہرے سے خفت سے سرخ پڑتے دیکھے تھے۔ بابا نے ڈنر پر بھی اصرار کیا، مگر وہ سہولت سے معذرت کر گئی۔ امی نے اس عادت رخصت کرتے وقت ایک بار پھر ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور ایک بار پھر وہ آگے سے نکل گیا تھا۔ اب کہ امی نے اس کی حرکت کو محسوس کر لیا تھا، مگر انہوں نے محسوس ہونے نہیں دیا۔ عائشہ نے ایک بات اور محسوس کی، وہ امی اور اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ امی بابا انہیں کے متعلق باتیں کر رہے تھے، وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر بیٹھ گئی تاکہ ان کی گفتگو سن سکے۔ کہاں ہیں جونیر؟ سب سے پہلے راہب کی غصیلی آواز سنائی دی۔ بائک لے کر باہر نکل گیا ہے، اعتزاز نے صحن میں پڑی چیئر پہ بیٹھتے ہوئے بتایا۔ عائشہ نے کمرے کو مکمل تاریکی میں ڈبو رکھا تھا تاکہ انہیں شک نہ پڑ جائے کہ وہ ان کی گفتگو سننے بیٹھی ہے۔ جونیر کے عجیب و غریب رویے نے اسے مزید دلچسپی لینے پہ مجبور کر دیا تھا۔ کس قدر بد تہذیبی کا ثبوت دیا ہے! آج اس نے آنٹی کی اتنی محبت سے ملی، مگر اس نے ہمیں جی بھر کے شرمندہ کیا۔ راہب غضبناک لہجے میں بول رہا تھا، اس بات سے قطع نظر کہ وہ ان کی باتیں بغور سن رہی تھی۔ امی بابا ٹی وی کھولے بیٹھے تھے، اسے شکر ادا کیا، ورنہ ان کے کانوں تک بھی ساری باتیں پہنچ جاتی۔ صحن میں بیٹھے تینوں ہی سے متعلق باتیں کر رہے تھے، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ بیٹھے بیٹھے تھکنے لگی۔ وہ اٹھنے ہی والی تھی جب بائک کی آواز پہ سعدیہ نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ بائک اندر لا رہا تھا، بلو جینز وائٹ شرٹ میں اچھا خاصا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ صحن میں لگی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں عائشہ کو سارا منظر بآسانی دکھائی دے رہا تھا۔ بائک کھڑی کر کے وہ ان تک آیا۔ کہاں گئے تھے؟ اعتزاز نے راہب کی طرف ڈرتے ڈرتے دیکھا۔ نظروں ہی نظروں میں اس سے کوئی التجا بھی کی، مگر راہب کے تیورات کسی التجا کو خاطر میں نہ لانے والے لگ رہے تھے۔ یوں ہی آوارہ گردی کرنے وہ بھی وہیں براجمان ہو گیا۔ عائشہ کو اب صرف اس کے سر کے براؤن بال نظر آ رہے تھے، پر آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ کتنی جہالت کا ثبوت دیا آج تمہیں احساس ہے آنٹی کو کیسا فیل ہوا ہوگا تمہاری حرکت پہ؟ انہوں نے ہمیں پیار سے بلایا تھا، اپنائیت کا ثبوت دینے کے خیال سے، نہ کہ اپنی بے عزتی مقصود تھی۔ راہب کو کم کم ہی غصہ آتا تھا، مگر بڑا غضب کا ہوتا تھا اس کا غصہ۔ میں تو پہلے ہی انکاری تھا، جانا نہیں چاہتا تھا، تم نے ہی فورس کیا۔ مد مقابل بھی 100 ڈھیٹوں کا ڈھیٹ جونیر تھا، جو کسی کو کم ہی خاطر میں لاتا تھا، کجا کہ معمولی سا غصہ۔
ہاں میں تمہیں فورس کر کے لے گیا تھا، مگر میں نے تمہیں ان کی بے عزتی کا لائسنس نہیں دیا تھا۔ راہب تب ہی تو گیا تھا۔ اس کے جواب پہ راہب forget this topic سادن دبے دبے لہجے میں بولا۔ وائی forget this topic؟ یہ کیوں نہیں سدھرتا؟ کیوں اپنے اندر کے زہر کو نہیں نکال پھینکتا؟ کیوں نہیں خود پہ رحم کرتا؟ کیوں عورت کو بہن بیٹی نہیں ناگن سمجھتا ہے؟ ناگن ہی تو ہے عورت جو خوشیوں اور مانو خواہشوں کو ڈس لیتی ہے۔ ناقابل برداشت ہے میرے لیے عورت کی موجودگی۔ جی چاہتا ہے دنیا کی ساری عورتوں کو گولی مار دوں، جہنم واصل کر دوں۔ ساری عورتوں کو، میں دنیا کی تمام عورتوں سے نفرت کرتا ہوں۔ گلاس پٹک کر ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا اور دھماکے سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ دنوں متفکر انداز میں بند دروازے کو دیکھتے رہے۔ عائشہ کی ٹانگیں بیٹھے بیٹھے لرزنے لگی۔ اس کے لہجے کی صفاقی، بے رحمی، نفرت میں شرابور الفاظ اس کی سماعت میں گونجے تو وہ بیڈ پہ گر گئی۔ اتنی نفرت، اتنی ناپسندیدگی، اتنی ناگواری، اتنی کراہیت، مگر کیوں؟ سارا کمرہ پل بھر میں تلپٹ ہو چکا تھا۔ ہر شے بکھر گئی تھی، گلدانوں کے پھول مسل گئے تھے، ماحول میں ایک عجیب سی اداسی حلول کر گئی تھی، اور یہ اداسی اپنے اندر طوفان چھپائے بیٹھی تھی۔ طوفان گزر گیا تھا، ہر چیز تہس نہس کر کے وہ دونوں ہاتھوں سے کنپٹی کو دبائے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ مجھے برین ہیمریج کیوں نہیں ہو جاتا؟ میری شریان پھٹ کیوں نہیں جاتی؟ میرا دل بند کیوں نہیں ہو جاتا؟ وہ اذیت کے پل سے گزر رہا تھا۔ کافی دیر تک تینوں نے دروازے پر دستک دی۔ جب اس نے ہمیشہ کی طرح دروازہ نہیں کھولا تو وہ لوگ تھک کر اپنے اپنے کمروں کو چلے گئے۔ جانتے تھے کہ یہ دروازہ اب صبح ہی کھلے گا۔ وہی جونیر جو سارا دن کہہ لگاتا تھا، وہی در سے تڑپ رہا تھا۔ اندر پنپتے ناسور پہ ایک بار پھر چوٹ لگی تھی۔ رخساروں پہ بہنے کی بجائے اس کے آنسو اندر گر رہے تھے، اور ہر گرتا قطرہ اس کی آنکھوں کو سرخ کرتا جا رہا تھا۔ دادا جی کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑے بیٹے یاور، پھر دونوں بیٹیاں سدرا اور فریدہ، پھر فصی، اور سب سے چھوٹے تیمور رضا تھے۔ دونوں بیٹیاں کم عمری میں ہی بیاہ کر سسرال چلی گئی تھیں۔ سدرا چچا کے گھر تو فریدہ تایا کے گھر رخصت ہو گئی۔ یاور اور فصی کا مزاج دادا جی پر گیا تھا۔ انہیں کھیتی باڑی میراث میں ملی تھی۔ یاور اور فصی نے میڈل تک تعلیم حاصل کی تھی اور دادا جی کا ہاتھ بٹانے لگے۔ انہیں اپنے سارے ہی بچوں سے پیار تھا، مگر ان کی جان چھوٹے تیمور رضا میں قید تھی۔ تیمور کی پیدائش پہ دادی جان کی زندگی ہی تھی جو وہ بچ گئی، ورنہ ان کی زندگی کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ بفضل خدا دادی اور تیمور رضا خیریت سے رہے، اور پھر مزید بچہ ان کی آغوش میں نہیں آیا تو تیمور انہیں اور زیادہ عزیز ہو گئے۔ سب کو ہی ان سے بے پناہ محبت تھی، اور اسی محبت سے انہوں نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ ضد، سرکشی، جذباتی پر ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا تھا، ہر ریت رواج کو توڑتے آئے تھے۔ دونوں بیٹوں کی طرح جب تیمور نے بھی مڈل پاس کر لیا تو دادا جی کی خواہش تھی کہ وہ بھی بھائیوں کا ہاتھ بٹائیں، مگر اس نے انکار کر دیا، اور ساتھ ہی فرمائش بھی کر دی کہ انہیں شہر جا کر پڑھنا ہے۔ عزیز بیٹی کی بات دادا جی نے مانی اور انہیں شہر میں داخل کر دیا۔ میٹرک کے بعد مزید تعلیم کا سن کر دادا جی نے سمجھایا، مگر ان کی ایک نہ چلی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دینے پر مجبور ہو گئے۔ بیٹی کی جدائی دونوں پہ ہی بھاری تھی، مگر انہیں یقین تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ لوٹ کر انہی تک آئیں گے۔ مگر تیمور کتنے ہٹ دم ہو گئے تھے، اس کا اندازہ دادا جی کو اس وقت ہوا جب FSC شاندار نمبروں سے پاس کر کے تیمور نے آرمی میں جانے کی خواہش ظاہر کی۔ دادا جی کے پرکھوں میں سے آج تک کوئی کھیتی باڑی سے نہیں ہٹا تھا، اور تیمور پہلے شخص تھے جنہوں نے اس روایت کو توڑنے کی ٹھان لی تھی۔ دادی جی نے لاکھ آنسو بہائے، بہنوں نے منت کی، مگر ان کی ہٹ درمی اپنی جگہ مسلم تھی۔ آرمی ان کا خواب جنون تھا جسے وہ کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتے تھے، مگر اس بار دادا جی بھی اٹ گئے۔ نتیجتاً تیمور نے اپنی منمانی کے لیے خودکشی کی بھی کوشش کی، اور یہی سب ہار گئے۔ تیمور لیفٹیننٹ بن کر آئے تو اسی سال یاور اور فصی کی شادی ہو گئی۔ زندگی اچھی بھلی گزر رہی تھی۔ جب کبھی چھٹیوں پر آتے، دادی جی بہنیں ان کی شادی کی بات لے کر بیٹھ جاتی، مگر انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ غیر خاندان میں اور اپنی پسند کی شادی کریں گے۔ سب کو مانتے ہی بنی، اختلاف کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ گاؤں کی زمین رفتہ رفتہ سیم و تھوڑ کا شکار ہونے لگی تو دادا جی کا دل کھیتی باڑی سے اٹھ گیا۔ انہوں نے بیٹوں کے فورس کرنے پر ساری زمین بیچ دی، اور یاور اور فصی نے لیدر کا بزنس شروع کر دیا۔ قسمت مہربان تھی جو ان کا بزنس چل نکلا۔ پھر سب گاؤں چھوڑ کر کراچی شفٹ ہو گئے۔ تیمور رضا ان دنوں نئے کیپٹن کے رینک پر فائز ہوئے تھے جب دشمن نے دھوکے سے ان کی چوکیوں پر حملہ کر دیا۔ ان کے ساتھیوں اور انہوں نے بڑی جوان مردی سے ان کے حملے کا سر کچل کر دشمن کو نقصان پہنچایا تھا۔ تو دوران اٹیک تیمور رضا گھائل ہو گئے تھے۔ وہ CMH بازو کی ڈریسنگ کروانے آئے تھے۔ ان کا اتفاق کم ہی ہوتا تھا CMH چکر لگانے کا۔ رات کے پچھلے پہر جب سحر انگڑائی لے رہی تھی، اس وقت ڈاکٹر زبور ہی موجود تھی اور راؤنڈ پر نکلی ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر سے بیٹھے تھے، مگر ڈاکٹر زبور کی آمد کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ مارے جلاہٹ کی ان کا برا حال تھا۔ مسیحا کی مسیحائی تک یہ بہتا خون کہیں میری جان ہی نہ لے لیجیے جناب، آپ کی مسیحا حاضر ہے۔
ان کی پشت سے ڈاکٹر زبور اندر داخل ہوئی۔ تیمور رضا کی بڑبڑاہٹ پہ بے ساختہ ٹکڑا لگایا۔ تیمور رضا بے ساختہ اٹھ کھڑے ہوئے، یونیفارم میں وائٹ اور اوور آل پہنے نہایت حسین و جمیل۔ ڈاکٹر زبور مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ زیادہ ٹوٹ پھوٹ تو نہیں ہوئی کیپٹن؟ بڑھ رہی اعتماد سے وہ گفتگو کر رہی تھی۔ پھر انہوں نے آستین اوپر کرنے کا اشارہ کیا۔ تیمور ڈریسنگ کرا کے نکلے تھے، ڈاکٹر زبور کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے۔ خود تیمور رضا کی پرسنالٹی غضب کی تھی، مگر جب انہوں نے زبور کو پرپوز کیا تو انہوں نے دوسرے ہی سیکنڈ میں انکار کر دیا۔ مگر تیمور پیچھے نہ ہٹے۔ زبور نے انہیں سرکس سے باز رکھنے کی مقدور بھر کوشش کی، مگر وہ نہیں جانتی تھی تیمور ضدی اور سرکشی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ زبور کے انکار کو خاطر میں نہ لا کر انہوں نے دادا جی اور دادی جی کو ان کے گھر بھیج دیا۔ زبور کے گھر والوں نے ہاں کر دی۔ زبور کو اپنے ماں باپ کی بات ماننی پڑی، اور یوں تیمور رضا نے زبور کے تمام جملہ حقوق اپنے نام لکھوا لیے۔ چھٹیوں کے بعد دونوں نے ڈیوٹی جوائن کر لی۔ دادا جی دادی جی کے ساتھ زبور نے کم ہی وقت گزارا۔ چھٹیوں میں وہ تیمور کے ساتھ ان سے ملنے آئی تھی۔ دادی جی کو زبور بہت پسند تھی۔ ان میں شہری لڑکیوں جیسا نخرہ نہیں تھا، نہ ہی وہ ڈاکٹر نظر آتی تھی۔ ان کا انداز الہر دوشیزہ سے کم ہرگز نہیں تھا۔ سال بھر بعد ان کے ہاں جہان بان جونیر کی پیدائش ہوئی تھی۔ گھر میں دیے جلائے گئے۔ دادی جی نے غریبوں کو کھانا کپڑا تقسیم کیا۔ فضا رنگوں سے نہا گئی تھی۔ تیمور کی طرح جہان بان جونیر بھی سب کی آنکھ کا تارا تھا۔ جب جونیر 2 سال کا ہوا تو تیمور نے زبور کو طلاق دے دی۔ جس نے بھی سنا ہکا بکا رہ گیا۔ سب کے استفسار پر تیمور نے بتایا تھا زبور کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا۔ ان کا کزن سرور آرمی میں لیفٹیننٹ ہے، جس سے زبور کی شادی سے پہلے تعلقات تھے، مگر وہ شادی بنا رہتے رہے کہ زبور ان کی پسند تھی۔ لیکن جب انہوں نے زبور کو سرور کے ساتھ اپنے ہی گھر میں قابل اعتراض حلیے میں دیکھا تو اسی وقت طلاق دے دی۔ دادی جی کو چپ لگ گئی تھی۔ انہوں نے زبور کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا۔ ان کا دل کسی صورت گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ زبور کو ایسے آئینے میں دیکھے جس کی تصویر کشی تیمور کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے بیٹے کو دیکھا، اس بیٹے کو جسے سب سے زیادہ جانتی تھی۔ بھلے وہ ان سے دور رہتے تھے، مگر ان کی رگ رگ سے واقف تھی۔ بات وہ نہیں تھی جو تیمور نے بتائی، بلکہ شاید کچھ اور تھی۔ لیکن کیا؟ دادی جی نے نظریں پھیر لی۔ پھر سب نے بہت سمجھایا، مگر تیمور کو شادی پر راضی نہ کر سکے۔ جہان بان جونیر دادی جی تائی چچی کے زیر سایہ پر مار چڑھا تھا۔ گھر میں سب ٹھیک تھے، مگر دونوں پھپھو اسے ایسی نظروں سے دیکھتی تھی جیسے وہ غلاظت کا ڈھیر ہو۔ ہوش سنبھالنے پر پھپھیوں نے باشگاف الفاظ میں اس کی ماں کے کرتوت اس کے گوش گزار کر دیا۔ ہر دم اس کی ماں کی کردار کشی کرتی تھی۔ جب وہ ذرا بڑا ہوا تو تیمور کی آگے تن کر پوچھنے لگا، ڈیڈ، کیا میری پیدائش پر بھی میری ماں نے اپنی حرکتوں سے توبہ نہیں کی؟ اس نے بیوی نہ سہی ماں بن کر بھی وفا کی کوشش نہیں کی؟ اس کا لہجہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ضبط و غصے کی آخری حد تک پہنچ چکا ہے، اور تیمور کے الفاظ سے وہ ماں کو بلندی یا پستی پر لا کھڑا کرے گا۔ نہیں بیٹا، میں نے اپنی سی پوری کوشش کی تھی کہ وہ تمہاری خاطر سدھر جائے، مگر وہ نہ مانی۔ میں نے تمہارا واسطہ دیا، مگر تم اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے تھے، کیونکہ تم میری خواہش پہ اس دنیا میں آئے ہو۔ میں نے پھر بھی نبھانے کی کوشش کی تھی تاکہ تم پر ماں کی دوری کا اثر نہ پڑے۔ طلاق اس کی آرزو بن گئی تھی، سو میں نے دے دی۔ میں نے اسے آفر بھی کیا تھا کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے، کیونکہ تم بہت چھوٹے تھے۔ وہ ماں ہے، مگر وہ تمہیں میری گود میں پھینک کر یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ میرا تم سے اور تمہارے بچے سے کوئی تعلق نہیں۔ میں عمر بھر تم دونوں کی صورت نہیں دیکھنا چاہتی، تیمور کہہ رہے تھے، اور جہان بان جونیر کی کن پٹیوں میں غم و غصہ ٹھوکریں مار رہا تھا۔ جسم میں خون کی بجائے زہر دوڑنے لگا تھا۔ ماں جو بڑا اعلیٰ عرفہ رشتہ ہے، وہ اس کے لیے گالی بن گیا تھا۔ ایک پاکیزہ رشتہ اس کے دل کا گھاؤ بن گیا تھا، جو ہر پل رستا رہتا تھا۔ اس گھاؤ کی تکلیف اسے اٹھتی ٹیسیں اسے خون کے آنسو رلاتی تھی۔ پھپھیوں کے سلوک نے اسے ان سے بھی برگشتہ کر دیا۔ وہ جب بچوں کو اپنی ماؤں سے لپٹتے دیکھتا تو اس کا دل اس خیال سے ڈوب مرنے کو چاہتا کہ اس کی ماں کسی اور کی تنہائی دور کر رہی ہوگی۔ ماں کا رشتہ اس کے لیے ناسور بن گیا تھا۔ اسے بے انتہا نفرت تھی اپنی ماں سے، جس نے وفا و محبت کی دھجیاں بکھیر دیں، جس نے غیر شخص کے لیے شوہر اور بچے کو چھوڑ دیا تھا۔ نئی نسل جوان ہوئی تو بہت سے نئے اصول بنے، جن میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے تعلیم کو تیمور رضا نے ضروری بنا دیا۔ گاؤں میں دادی جی کے میکے کی شادی تھی، سب ہی انوائٹ تھے۔ جہاں بان جونیر، احتجاج، راہب اور سعدین ان دنوں نئے کالج میں داخل ہوئے تھے اور سب کے ساتھ شادی میں شریک ہو گئے۔ کلثوم دادی کی دور کی نواسی لگتی تھی۔ اس نے جب جہان بان جونیر کو دیکھا تو دل ہار بیٹھی تھی، اور وہ ان پڑھ اور گوار لیکن بلا کی بے باک مہندی کے دن اس نے جونیر کے سامنے جا کر فراٹے سے اظہار محبت کر دیا۔ وہ تو ایک پل کے لیے چپ کا چپ رہ گیا، پھر اسے غضب کا غصہ آیا۔ اس نے کلثوم کو جھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ کلثوم اپنی بے عزتی برداشت نہ ہوئی، اگلے ہی پل اس نے چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لیا۔ سب کے جمع ہونے جانے پر اس نے کہا کہ جونیر نے اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی ہے۔ دادی جی سمیت سب ہی جانتے تھے کہ جونیر عورتوں سے کس طرح بدکتا ہے۔ سب اس کی پارسائی پہ بول رہے تھے اور وہ ساکت رہ گیا۔
اس کی نظر میں عورت کے لیے اچھے خیال کی رمق بھی رہ گئی تھی تو وہ کلثوم نے نکال دی تھی۔ وہ صنف نازک سے ایسے بدکتا تھا جیسے جانور پتھر سے۔ دن بدن وہ مزید برگشتہ ہوئے جا رہا تھا۔ اسے ہر عورت زبور اور کلثوم لگتی۔ دادی جی نے اس کی برین واشنگ کی مقدور بھر کوشش بھی کی تھی، مگر ماں کی بے وفائی نے کوئی گنجائش نہ چھوڑی تھی۔ اس کے معصوم دل و دماغ سے جو بات چپک گئی تھی اس نے نفرت کا آتش دان بھڑکا ڈالا تھا، اور اب جب گھر میں غزالی کی شادی 2 ماہ بعد ہونے والی تھی تو گاؤں سے دور دراز کے رشتہ داروں نے گھر بھر گیا تھا۔ خواتین اور لڑکیوں کی بہتات اور پرائیویسی نہ دیکھ کر اس نے دادی سے ہاسٹل میں داخل ہونے کی بات کی تھی۔ دادا جی جانتے تھے کہ ایگزامز کی تیاری تو صرف بہانہ ہے، اصل میں تو وہ عورتوں سے بھاگ رہا تھا، مگر انہوں نے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت نہ دی۔ انہوں نے اپنے پرانے گھر کی چابی دے دی جہاں وہ گاؤں چھوڑنے کے بعد شفٹ ہوئے تھے اور جو عرصہ سے بند تھا۔ دادا جی اگر اسے صحرا میں بھی رہنے کو کہتے عورتوں سے بچنے کو تو وہ اس پر بھی تیار ہو جاتا۔ جب اس نے رخت سفر باندھ دیا تو اس کے ہم پیالہ ہم نوالا ہمزاد کیسے اکیلے رہ سکتے تھے؟ سو آج کل وہ پرانے گھر میں رونق بکھیر رہے تھے اور عائشہ کی تنہائی کو خوشگوار کر رہے تھے۔ صبح کے 10 بجے جا کر کہیں اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ تینوں نے بے ساختہ اس کی صورت دیکھی تھی جس سے عیاں تھا کہ رات کرب کا بادل خوب گرجا تھا۔ درد کی بارش زور و شور سے برسی تھی، آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ نفرت کا طوفان بڑی تیزی سے ہستی پر چھا گیا تھا۔ رات کی بدمزگی کے باعث کوئی یونیورسٹی نہیں جا سکا۔ اب وہ بھی تینوں خاموشی سے پیڑ کے نیچے کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ وہ بھی صحن میں ان کے ساتھ براجمان ہو گیا۔ چائے ملے گی یار، اسے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ سعدین فوراً کچن کے سمت دوڑا۔ چائے تیار تھی، وہ سب کے لیے لے آیا۔ جونیئر نے مگ اٹھا لیا۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ خاموش جیسے شرمسار تھے۔ اتنے خاموش کیوں ہو تم لوگ؟ اندر کے شور سے گھبرا کر اس نے استفسار کیا۔ آئی ایم سوری جونیئر، رات میں کچھ زیادہ ہی کہہ ڈالا، میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ راہب کیسی بات کرتے ہو یار، ہم بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ سے آگاہ ہیں، ہم کزنز ہیں مگر بیسٹ فرینڈ بھی تو ہیں، اسی باعث ہم میں سے کسی کو آج تک باہر دوستی کی ضرورت نہیں پڑی، بٹ آئی ایم آلسو سوری۔ رات میں بھی کچھ زیادہ ہی تلخ ہو گیا تھا۔ جونیئر نے راہب کا ہاتھ تھام کر دبایا۔ شکر الحمدللہ، سعدین اور احتجاج نے بآواز بلند کہا تو سب مسکرا دیے۔ اب لگ رہا ہے یہ گھر ہے، ورنہ صبح سے تو سناٹے ہولا رہے تھے۔ موسم تو دیکھو کتنا اچھا ہو رہا ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، ہلکی ہلکی پھوار بھی پڑ رہی ہے، لگتا ہے آج بادل بارش لا رہے ہیں۔ بارش کی خوشی میں آج میں تم سب کو اپنے ہاتھ کے پکوڑے کھلاؤں گا۔ تینوں نے شور مچا ڈالا کہ ازلی کامچور جونیئر خود آفر کر رہا تھا، ابھی پکوڑوں کے لیے پین نکالنے جا رہا تھا جب بارش زوروں پہ ہونے لگی۔ پکوڑے چھوڑ چھاڑ کر سب صحن میں نکل کر بارش سے بھیگنے لگے۔ ان تینوں نے سعدین کو اٹھا کر باسکٹ بال کی طرح ہوا میں اچھالا تھا، بیچارے کو اچھی خاصی چوٹ لگ گئی تھی۔ سب اس سے چوٹ کی بابت استفسار کر رہے تھے، وہ روٹ گیا تھا اور وہ سب اس کے گرد بھنگڑا ڈالے گا رہے تھے۔ آج عائشہ بھی یونیورسٹی نہیں جا سکی تھی۔ دیوار پار کی خاموشی اس کا دل دھڑکا رہی تھی، مگر اب پھر سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ کافی دیر بعد جونیئر پکوڑوں پر توا آزمائی کر رہا تھا۔ یہ پکوڑوں کو کیا خسرہ ہو گیا جو اسپرے ہو رہے ہیں؟ بیسن پتلا ہو جانے کے باعث پکوڑے اپنی شکل سے محروم ہو گئے تھے۔ یہ اسپیشل پکوڑے ہیں، جونیئر نے ڈٹائی سے کہا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد ایک دوسرے پر اسپیشل پکوڑے بارش کی طرح برسائے جا رہے تھے۔ یونیورسٹی سے کلاسیں صاف ہو گئی تھی۔ آج کل وہ سب سنجیدگی سے ایگزامز کی تیاری کر رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر آرام کی غرض سے لیٹے تھے جب بیل پر چونک گئے۔ یہ اس وقت کون آ گیا دیکھنا زی، پہلے دروازے کو دیکھا ہوں پھر آ کر تم سب کو دیکھتا ہوں۔ وہ دھمکاتا چلا گیا۔ جب واپس آیا تو بڑا شریف نظر آ رہا تھا۔ ان سب کی نظر جب احتجاج کے ساتھ کھڑے بندے پر پڑی تو وہ سب جھٹکے سے سیدھے اٹھ کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم، کورس میں سلام کیا گیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو تم لوگ؟ جونیئر تیمور رضا کے گلے لگے۔ آپ کیوں آئے ہیں ڈیڈ؟ ڈاکٹر نے آپ کو چلنے پھرنے سے منع کیا ہے۔ ہمیں بلوا لیا ہوتا۔ سعدین نے جلدی سے صحن میں پڑی چیئر پیش کی۔ تیمور کرنل کے عہدے پر تھے۔ جب سال بھر پہلے انہیں دل کا عارضہ لاحق ہو گیا اور وہ آج کل ریٹائرڈ تھے۔ تم تو آ کر بھول ہی گئے بیمار ڈیڈ کو۔ کل کئی بار تمہارے موبائل پہ ٹرائی بھی کیا مگر موبائل آف تھا، اس لیے خود چلا آیا۔ تیمور نے جانسار نظروں سے بیٹے کو دیکھا جو ان کے گھٹنے تھامے قدموں تلے بیٹھا تھا۔ اپنا یہ اکلوتا لمبا چوڑا وجیہ بیٹا انہیں بہت عزیز ہو گیا تھا۔ جہان بان جونیئر کو بھی اپنے باپ سے عشق تھا۔ ماں کی بے وفائی کا سن کر تیمور رضا اس کی نظروں میں ہیرو بن گئے تھے جنہوں نے بیوی سے وفا کا ثبوت اس طرح برقرار رکھا کہ دوسری شادی نہیں کی۔ اس کا بس چلتا تو باپ کو پلکوں پہ بٹھا لیتا۔ یہ گھر کی کیا حالت بنا رکھی ہے تم لوگوں نے؟ کھانے کے گندے برتن تک یہاں ہیں۔
تیمور اب ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ فوج میں ڈسپلن سے بھری زندگی گزاری تھی اور اب یہ بے ترتیبی نے ناگوار گزر رہی تھی۔ اٹھا رہا ہوں چاچو، سعدین ہکلا کر برتن اکٹھے کرنے لگا۔ باقی دونوں بھی دم سادے کھڑے تھے۔ تیمور چونکہ شروع سے ہی میس میں رہتے تھے اور کبھی کبھی ہی گھر آتے تھے تو بچے ان سے فری نہ ہو سکے، اور پھر ان کا انداز بھی ذرا ہٹ کر ہوتا تھا، غصے کے بھی تیز تھے۔ اسی لیے بچے اگر دادا جی یاور اور فصیح کی نہیں مانتے تو پھر سب کو تیمور کے نام کا ڈراوا کافی ہوتا تھا۔ سب ان سے ڈرتے بھی تھے۔ تیمور کو روبرو دیکھ کر سب انسانیت کے جون میں نظر آ رہے تھے۔ یہاں کوئی سعید صاحب رہتے تھے؟ تیمور کی نظریں دیوار کے پار گھر کی طرف تھیں۔ اب بھی یہی ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، پیر کو ہمیں چائے پر انوائٹ کیا تھا، انہوں نے آپ کا پوچھ رہے تھے۔ راہب نے بردباری سے جواب دیا، کم ہی ملے ہیں ہم، میں تو ڈیوٹی کے باعث کم ہی آتا تھا، مگر اچھی فرینڈ شپ تھی ہماری، میں جا رہا ہوں، ملنے چلو گے تم لوگ؟ انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا، آپ ہو؟ یہ اعتزاز کی متانت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، ان کی مت ماری گئی تھی جو وہ تیمور کے ساتھ جا کر بھیگے بلے بن کر بیٹھ کر اپنا امیج خراب کرتے۔ جونیر، تم میرے ساتھ چلو اور میں واپس آؤں، تب تک گھر کی حالت سمجھ جانی چاہیے، میں آ کر ایک ایک چیز چیک کروں گا۔ ماں جی نے مجھے تم لوگوں کی سہولت کے لیے ملازم ساتھ لے جانے کو کہا تھا، مگر مجھے ملازموں پر تکیہ کرنے والے لوگوں سے چڑ ہے، اس لیے ساتھ نہ لایا۔ دل پر غم کا پہاڑ گرتے محسوس کر کے تینوں نے مرتے کیا نہ کرتے کہ مزداق شد و مت سے سر ہلایا۔ جونیر نے بے ساختہ مسکراہٹ لب دبا کر روکی اور سر جھکا لیا۔ بادل نخاستہ تیمور کے پیچھے چل رہا تھا، جبکہ پیچھے سے سب نے اسے گھونسے اور جھاڑو دکھائی تھی، بیچاروں کو صفائی جو کرنی تھی۔ بیل بجانے پر عائشہ نے دروازہ کھولا تھا۔ السلام علیکم، حسب عادت اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سعید صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ وہ استفسار کر رہے تھے۔ عائشہ کی جگنوں بھری نظریں پیچھے موجود جونیر پر پڑیں تو اس نے بنا کسی استفسار کے انہیں اندر آنے کی دعوت دی۔ تشریف لائیے، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ بابا کو اطلاع دینے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائنگ روم سے خوشگوار باتوں کی آوازیں باہر آنے لگیں۔ عائشہ کو باتوں ہی سے خبر ہوئی کہ وہ جونیر کے والد محترم ہیں۔ چائے پرتکلف ریفریشمنٹ کے ساتھ سلیقے سے پیش کر کے وہ بھی وہیں بیٹھ گئی۔ تیمور نے اس سے بھی بڑی اپنائیت سے گفتگو کی تھی۔ ان کی آنکھوں میں پسندیدگی کے رنگ گہرے تھے۔ جونیر پہلے ہی کی طرح لاتعلق بیٹھا تھا۔ کمینے، اللہ کرے تجھے موت نہ آئے، اور دیکھنا جب تم مرے گا تو اینٹ جائے گا، یہ سعدین کی آواز تھی۔ وہ راہب کو اس کی موت کے متعلق پیش گوئی کر رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ امی بابا تو ان کی آواز کے عادی ہو گئے تھے، مگر تیمور حیرت زدہ بیٹھے تھے۔ اسی دم اعتزاز کی آواز آئی، ہائے یہ چاچو نے کیا کیا؟ اپنے ہونہار اصلی کام چور سپوت کو ساتھ لے گئے۔ یاور، کوئی مجھے بتلاؤ کہ میں پہلے جمعدار کے فرائض انجام دوں یا بھنگی بن کر باتھ روم کی صفائی کروں؟ اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے نا ہمارے ساتھ کتنی ناانصافی ہو رہی ہے۔ تو کچھ ایسا کر کہ جونیر کا بچہ وہاں جو بھی کھائے پیے اسے ہضم نہ ہو۔ جونیر نے بے ساختہ پہلو بدلا تھا اپنے پالشڈ نیلز کو دیکھنے۔ عائشہ کی لبوں پر محفوظ کن مسکراہٹ دیکھ کر جہان پن جونیر کو خفت کے ساتھ احساس ہوا کہ وہ یقیناً روز اول سے ان کی گفتگو سنتی رہی ہے۔ بولتے وقت اسے خود احساس نہیں ہوتا تھا، مگر دیوار پار سے آتی آواز اسے کسی قدر شرمسار کر گئی۔ جونیر، کیا تم لوگ اس قدر تیز بولتے ہو؟ تیمور استفسار کر رہے تھے اور اسی وقت مارو پیٹو کی آواز کے ساتھ یقیناً کسی ایک کی دھنائی ہو رہی تھی۔ بیچارہ مجرم بچاؤ بچاؤ کے نعرے بلند کر رہا تھا۔ وہ انہیں دل میں گالیاں دینے لگا۔ بچے ہیں ابھی، بابا نے انہیں دوسری باتوں میں لگا لیا۔ چائے کے بعد بھی وہ کافی دیر بیٹھے رہے۔ اس دن سے سب نے اپنی آواز کو قابو میں کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ تیمور کے چلے جانے کے بعد جب جونیر ان تینوں سے کہہ رہا تھا، کمینوں تم لوگ آہستہ نہیں بول سکتے تھے؟ تم لوگوں کی ساری آواز ڈرائنگ روم تک آ رہی تھی۔ ہائے نہیں، یہ اعتزاز تھا، گرچہ وہ آواز دبا کر بول رہے تھے، مگر وہی مسل کے چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں۔ یہ باتیں بھی عائشہ نے بغور سنی تھیں۔ اس سے اگلے روز جونیر اور سعدین باہر سے آئے تو سعدین مسلسل ہنس رہا تھا اپنے بیڈ روم میں موجود عائشہ کھڑکی کے مزید قریب ہوئی۔ سعدین سارا قصہ ان دونوں کے گوشت گزار کر رہا تھا۔ سعدین نے قصہ کچھ یوں شروع کیا، ہم دونوں آ رہے تھے، راستے میں وہ جو نکڑ پر پہلا مکان ہے وہاں دروازے پر سامان کا ڈھیر پڑا تھا، دروازے پر الماری پھنسی ہوئی تھی، اندر موجود صاحب نے آواز لگائی، بھائی ذرا مدد کروا دیجئے۔ میں تو ہلا نہیں، مگر جونیر صاحب کود پڑے یہ کہتے ہوئے کہ برا وقت ہم پر بھی گزر چکا ہے۔ ضمیر کھڑا دیکھتا رہا، باہر سے جونیر اور اندر سے ان صاحب نے کافی کوشش کی، مگر الماری اپنی جگہ پھنسی رہی۔ کافی دیر بعد وہ صاحب باہر نکلے اور انہوں نے اپنے سر پر ہاتھ مار کر کہا، یار یہ تو باہر ہی نہیں نکل رہی۔ اس پر ہمارے جونیر جینیس نے معصومیت کے سارے ریکارڈ تابڑ توڑ کر کہا، کیا اسے باہر نکالنا تھا؟ میں تو سمجھ رہا تھا اندر کرنا ہے۔ چاروں کے کہے میں عائشہ کی ہنسی بھی بے ساختہ تھی، مسخرے پن کی بھی ان کے ہاں کوئی حد نہیں۔ وہ محفوظ ہوتے ہوئے سوچ رہی تھی، آئے دن ان کے کھانے جل جاتے تھے اور وہ سب چیخو پکار مچاتے تھے۔
उस दिन राहिब खिचड़ी पका रहा था। आम के पेड़ पर केरियां खासी बड़ी बड़ी लगी हुई थी। उनका इरादा खिचड़ी के साथ केरी की चटनी खाने का था। चटनी का रिस्क कोई लेने के मूड में नहीं था। केरियों के हसूल के लिए सब ने जोनेर को पेड़ पर चढ़ने को कहा और वह माहिर जिम्नास्टिक की तरह चढ़ भी गया। गर्मी के बायस खिड़की खोलकर आयशा अपने बेड पर बैठी फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करी थी। तभी उसकी नज़र पेड़ पर चढ़े जानबान जोनेर से लिपट गई। मस्टर्ड जीन्स में ब्लैक शर्ट की आस्तीन कोहनियों तक फोल्ड किए वो केरियां तोड़ तोड़ कर नीचे मौजूद इन तीनों को मार रहा था। एक केरी सादैन की आंख पर लगी तो उसने दूसरी केरी से जोनेर का निशाना लिया, मगर वो फुर्ती से दूसरी डाल पकड़कर उसका निशाना खता कर गया। क्या है ये शख्स? उस दिन उसका नफरत भरा लहजा भूलता नहीं, और जब हंस रहा है मुस्कुरा रहा है तो लगता है इससे ज़्यादा मासूम, उससे ज़्यादा प्यारा शख्स कोई दूसरा नहीं। ये नरम गम तासुर भीगे फवार जैसा लहजा कितना दिल फरेब जाहिर कर रहा था उसे। वो अपनी ही सोचों में गलता उस पर नजरें जमाए बैठी थी। नज़रों की तपिश पर नादानिस्ता तौर पर जोनेर की निगाहें खिड़की से होती आयशा से मिल गई। बिना पल के झपके वो यकटुक उसे देख रही थी। ना जाने कैसी दीवानगी थी, कैसा सहर था उसकी आंखों में कि जोनेर चाहते हुए भी अपनी निगाह ना छुड़ा सका। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे महर बालब। नीचे वो तीनों शोर कर रहे थे, मगर जैसे वो माहौल से कट गए थे। इर्द गिर्द का माहौल जैसे अपना हुस्न खो चुका था। उनकी दुनिया दो निगाहों तक महदूद हो गई थी। लब खामोश थे, मगर निगाहों ही निगाहों में जैसे तंदो तेज़ मुकालमे अदा किए जा रहे थे। अनजानो आशना की तकरार चल रही थी। दोनों ने जैसे पलके ना झपकने की शर्त बांध ली थी। मैं क्यों मानूं हार, ये क्यों नहीं? जोनेर अपने अंदर हमकिलाम था। फासला अगरचे बहुत कम था। वो जिस डाल पे खड़ा था वो खिड़की से बहुत नज़दीक थी। दोनों ही एक दूसरे को बासानी देख रहे थे। जोनेर क्या ऊपर से डायरेक्ट आलम बाला को सुधार गए? एहतजाज ने उसके नज़र न आने पर इस्तफसार किया, मगर वो लब सी आयशा की आंखों में आंखें डाले झांक रहा था। आयशा की निगाहों में मोहब्बत बस रही थी तो जोनेर की निगाहों में गुरेज का कब्जा, उसकी निगाहों में चाहत और उल्फत का प्याम था तो जोनेर की निगाहें नाआशना बन बैठी थी। दोनों ही अपने अपने मोर्चों पर साबित कदमी से डटे हुए थे। आंख की पुतलियों में पानी की चादर तन गई थी, मगर दोनों ही ने जैसे जनून का रूप धार लिया था। दोनों में से कोई भी हारने को तैयार नहीं था। ना जाने किस जज्बे पे तने बैठे थे दोनों। या तो नजरें नहीं या नज़ारा नहीं वाला था उनका मामला। सादैन तू जाकर देख ज़रा ये जोनेर कहाँ अटक गया। राहिब की बात पे इससे पहले कि सादैन अमल करता डाल के चिड़चिड़ाने की आवाज़ आई थी। जोनेर ने जिस डाल को पकड़ रखा था वो कमज़ोर थी और उसने मज़ीद उसका बोझ उठाने से इनकार कर दिया। डाल टूटने लगी तो जोनेर का तवाज़न डगमगाया। वो गिरने लगा था जब उससे फुर्ती से दूसरी डाल को थाम लिया, मगर वो भी कमज़ोर साबित हुई। संभल कर आयशा खिड़की थाम कर नीचे देखते हुए बेसाख्ता कहने से खुद को बाज न रख सकी। तब तक जोनेर संभल चुका था। उसने एक नज़र उनके फिक्रमंद चेहरे को देखा और नीचे उतरने लगा, जबकि वो तीनों भी सर उठाए खिड़की में मौजूद आयशा को मानी खेज नज़रों से देख रहे थे। समझ में आया कहाँ अटका हुआ था ये? सादैन होले से कहने से बाज ना आया। जोनेर को सुनाकर अपनी शामत बुलानी थी। आयशा अपनी बेसाख्ता हरकत पर खफीफ हो गई थी। उस पर से तीनों की नज़रें। इसके साथ ही यहाँ इस नावल का इख्तिताम करती हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ ख़त्म करती हूँ। सेकंड पार्ट इंशाल्लाह कल पढ़ूँगी। नावल चूँकि लॉन्ग है, कल इंशाल्लाह इसके दूसरे हिस्से के साथ हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। कैसा लगा आपको इसका पार्ट फर्स्ट? हम पढ़ रहे थे लिख देना आंखों से रेहाना आफ्ताब का। इसका हमने एक पार्ट पढ़ लिया था। आज हम उसका दूसरा और आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। मुझे बताएं आपको ये कैसा लग रहा है नावल। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। इतनी मज़े की इनके चिट चैट कज़न्स की आपस में हंस हंस के बुरा हाल हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्लाइमेक्स क्या होता है इसका। जो जोनेर है उसको वजह तो आपको पता चल गई कि वो क्यों औरत ज़ात से इतना मुतनफ़र है। अब देखते हैं कि उसकी ये नफ़रत किस हद तक जाती है। स्टार्ट करते हैं लिख देना आंखों से का आखिरी हिस्सा। फिर सबके एग्जाम शुरू हो गए तो उन्हें छेड़छाड़ का मौका कम मिलने लगा। आयशा भी संजीदगी से पेपर दे रही थी। जिस दिन उसका लास्ट पेपर था उसी के दूसरे दिन सादैन के साथ जहरा बेटे की शादी का कार्ड लेकर उन्हें इनवाइट करने चली आई। अम्मी और वो बीते दिनों को याद कर रही थी। इन चारों की आम ने कब के बिछड़े हुओं को फिर से मिलने के लिए एक प्लेटफार्म मुहैया कर दिया था। सादैन थोड़ी देर बाद बैठ कर चला गया था। अम्मी बैठी बातें कर रही थी और आयशा लंच की तैयारी कर रही थी। उनके स्टार पर जोहरा ने लंच भी किया था। निगत और ज़बूर कैसी हैं? ज़बूर ने अभी तक CMS ज्वाइन कर रखा है या छोड़ दिया? अम्मी उनकी देवरानियों की बाबत इस्तफसार कर रही थी। निगत तो ठीक है, उसके माशाल्लाह 3 बेटे हैं, हारिस, साहद और सादैन के बाद एक बेटी है मारी। मेरे 3 बेटे हैं, गजाली सब में बड़ा है जिसकी शादी कर रही हूँ। उसके बाद राहिब और एहतजाज है जिसे तुम मिल चुकी हो।
2 बेटियां भी अल्लाह ने दी हैं, सानो और सवेरा नाम है उनके, जबकि ज़बूर का एक ही बेटा है जहान बन जोनेर। सबके बच्चों के मुतालिक तफसील से गोश गुजार करते आखिर में ज़ोहरा की आवाज़ आहिस्ता हो गई। अम्मी ज़बूर की बाबत इस्तफसार कर रही थी। ज़ोहरा ने उन्हें भी सब कुछ बता दिया जो बातें ख़ानदान में गर्दिश करती थीं। अम्मी को भी ज़बूर की किरदार कशी के अल्फाज पर यकीन नहीं आ रहा था। ज़बूर ब्याह कर इसी घर में आई थी जहां आजकल चारों का बसेरा था। चंद बार ही अम्मी की सरसरी मगर भरपूर मुलाकात हुई थी ज़बूर से, चूंकि वो ड्यूटी के बाइस कम ही आती थी। आखिर में ज़ोहरा का लहजा मुतसाफ़ाना हो गया। अम्मा जी और हम सब ने जोनेर से उसकी माँ का माजी छुपाने की अपनी सी कोशिश की, मगर हमारी नंदों सिद्रा और फरीदा ने भी कभी लिहाज ना किया। रही से कसर तैमूर ने पूरी कर दी। उसने शुरू से ही उसके मासूम जहन में हर बात बिठा दी। नतीजतन आज वो अपनी माँ का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता। दुनिया की सारी औरतों से उसे चिढ़ है, यहाँ तक कि कभी कभी मुझसे और निग्गत से भी परहेज करने की कोशिश करता है। बस एक वाहिद माँ जी हैं जिनसे फ्री है। तैमूर की इस हरकत ने उसे सारी औरतों से मुतनफ़िर कर दिया है। बहुत बुरा किया है तैमूर ने। हाँ, ये बात तो मैंने भी महसूस की। अम्मी भी बोलने से बाज न रह सकी। अब उन्हें जोनेर पर तरस आ रहा था। एक मासूम बच्चा लग रहा था वो उन्हें, जिससे उसकी मासूमियत छीन ली गई थी। ना जाने उसमें कसूर किसका था, ज़बूर का, तैमूर का या खुद जोनेर का। उनकी गुफ्तगू बगौर सुनती आयशा की निगाहों के सारे पर्दे सरक गए। हालात के डसे और महरूम शख्स के लिए उसने अपने दिल में पहले से कहीं ज़्यादा मोहब्बत का चश्मा उबलता महसूस किया। इन चारों के पेपर्स भी ख़त्म हो गए थे। घर में शादी थी, ढेरों काम करने को पड़े थे। दादाजी ने भी रात को फ़ोन किया था। नाचार उन्हें वापसी के लिए रखते सफ़र बांधना पड़ा। आयशा ने उनके जाने की खबर सुनी तो दिल थाम लिया। वो तो भूल ही बैठी थी, पंछी भले कहीं पर पड़ाव डाल ले, लूट कर अपने ठिकानों पर ही जाता है। 2 दिन के मेहमान को उसने दिल में जगह दे दी और अब वो रुखसत हो रहे थे तो वो बौखला गई। उनके दरमियान कोई वादे वईद नहीं हुए थे, बल्कि इन 2 महीनों की रफ़ाकत में कभी दोनों ने एक दूसरे को मुखातिब नहीं किया था, कभी कुछ नहीं कहा था। अलावा इन आंखों के टकराने के उसकी मोहब्बत में कोई हसीन जुमला, कोई खूबसूरत फ़िक्रा, कोई दिलनवाज़ बात, दिल को गुदगुदा देने वाली शरारत कुछ भी तो नहीं था। मगर आयशा का दिल इस जुदाई पर रो रहा था। वक्त रुखसत वो सब से मिलने आए थे। जोनेर सर झुकाए सहन में खड़ा था, जिसे वो तीनों ज़बरदस्ती लाए थे। आंटी, ये आप लोगों की ट्रे। कई बार सोचा था कुछ पकाकर भेजे, लेकिन हमारा पकाया हुआ खाने के लायक नहीं होता था, इसलिए आपको इम्तिहान में डालना हमें गवारा नहीं हुआ। सादयान की बात पर अम्मी मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं बेटा, काफ़ी तंग किया हमने आप लोगों को। बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं मिस करूंगी आप लोगों को। अम्मी के कपकपाते लफ्ज़ों पर उससे सर उठाकर उसे देखा था, फिर नज़र फेर ली। आप लोग शादी में ज़रूर आइएगा, हम इंतज़ार करेंगे। राहिब ने आगे बढ़कर अम्मी के आगे सर झुका दिया। अम्मी ने तीनों के सरों पर हाथ फेर दिया और जब जुनेर के सर पर हाथ नहीं फेरा तो उसने हैरानी से अम्मी की सूरत देखी। खुश रहो। उसके देखने पर अम्मी ने अपना यसे उसे दुआ दी। जानते बूझते उसके करीब जाकर उसे अजियत देना उन्हें पसंद ना आया। उसकी आंखों की नमी जाहिर कर रही थी कि वो ममनून हुआ है उनकी इस हरकत पर। आते जाते रहना। अम्मी उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गई थी। बाइक पर बैठकर जोनेर ने यूं ही सर ऊपर उठाया तो वो छत पर खड़ी उसे ही बगौर देख रही थी। कैसी खामोश इल्तिजा थी निगाहों में कि जोनेर की जगह कोई और होता तो उसका दिल ज़रूर पसीज जाता, मगर उसने नज़र भरकर बाइक को किक लगाई और राहिब की बाइक से पहले ये चाह वो चाह। आयशा के रुखसानों पर आंसू चमकने लगे थे। आयशा के ख्वाबों ख्यालों के ताकचों में जहानबान जोनेर रच बस गया था। जानती थी कि वो इस राह का राही नहीं है, मगर फिर भी वो इसके हसूल की चाह में दौड़े चली जा रही थी। दीवार के उस पार एक बार फिर जामिद खामोशी छा गई थी, मगर उनकी शरारतें याद करके अब भी आयशा के लब मुस्कुरा देते थे। उनकी सारी बातें, सारे मुकालमे उसके अंदर उतर गए थे, जिन्हें शऊर की सतह पर लाकर वो खुद ही मुस्कुरा देती थी। वो शादी में जाने की तैयारी कर रही थी। माइयों मेहंदी में अम्मी और उसके जाने का इरादा था। बाबा ने बारात वलीमा की हामी भर ली थी कि उनके इसरार पर बुलाने पर ना जाते तो बड़ी बदअखलाकी का सबूत देते। बाबा उन्हें बड़े से सफ़ेद बंगले के आगे ड्रॉप कर गए थे। बंगला बाहर से ही बड़ा शानदार नक्शा पेश कर रहा था। उसके माथे पर निग्घत वाला दर्ज था। बंगले को हसीन नाम देने वाले को उसने गायबाना खराज तहसीन पेश किया। बड़े खुले दरवाजे से दोनों अंदर दाखिल हो गईं। अंदर भी ज़बरदस्त लाइटिंग का इंतज़ाम बंगले की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा था। माशाल्लाह, इतने बड़े घर के लड़के हैं, मगर नखरा नाम को नहीं है उनमें। अम्मी भी रश की कैफियत से लिबरेज थी। माई और मेहंदी की रस्म इकट्ठी की जा रही थी। मेहमानों का जम्मे गफ़ीर नज़र आ रहा था। घर वालों की सूरत नज़र नहीं आ रही थी। वो और अम्मी साइड पर खड़ी हो गई। हारिस, मम्मी को बोलो दादी जी उन्हें बुला रही हैं। गज़ाली को रस्म के लिए बाहर लाया जा रहा है, राहिब ने अचानक आकर एक बंदे से कहा तो वो अंदर की तरफ बढ़ गया। आंटी आइए ना। अस्सलाम वालेकुम। राहिब की नज़र जो ही पड़ी खुश दिली से आगे बढ़ा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो रिफ़त? बहुत खुशी हुई तुम्हारे आने की। आओ अंदर चलो। इसी इस्लाम में ज़हरा भी उधर आ निकली। गर्मजोशी से अम्मी को गले लगाकर उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा और अम्मी को लेकर आगे बढ़ गई। वो खड़ी रह गई तो राहिब ने पूछा, कैसी हो आयशा? उसकी नज़रें बड़ी बेकरारी से किसी को ढूंढ रही थी। ठीक हूँ, उसने ज़रा मगरूर अंदाज में मुस्कुराकर कहा था। उसके अंदाज पर राहिब मुस्कुरा दिया। किसी को ढूंढ रही हो? वो एकदम सटपटा गई।
راہب بائک کی چابی تمہارے پاس ہے؟ آہد کو مٹھائی کے لیے جانا ہے عجلت میں جونیر کی طرف دور ہی سے ہی بولتا آیا تھا۔ اس کی نظر ابھی عائشہ پر نہیں پڑی تھی، قریب آنے پر پڑی تو اس کے ٹھٹکتے قدموں اور عائشہ کی آنکھوں کی بڑھتی چمک کو راہب نے لب دبا کر ضبط کیا۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ چابی، اس سے جیسے بمشکل کہا۔ پہلی غیر ارادی نظر پڑنے کے بعد اس نے دوسری نگاہ نہ ڈالی۔ عائشہ اس وقت یلو شرٹ، بلو ٹراؤزر اور دوپٹے کے اسٹائلش سوٹ میں میک اپ کیے یقیناً دیکھنے والے کے ہوش اڑا رہی تھی۔ وہ تو میں نے آہد کو دے دیا۔ اوکے، وہ پلٹنے لگا۔ جونیر، آنٹی اندر جا چکی ہیں، تم عائشہ کو اندر چھوڑا، اسے پتہ نہیں رسم کہاں ہو رہی ہے۔ راہب فوراً کھسک گیا تاکہ وہ انکار نہ کر سکے۔ خاموش کھڑی عائشہ کو اس نے چلنے کا اشارہ کیا اور راہب کو دل میں گالیوں سے نوازنے لگا۔ اس کے سنگ قدم اٹھاتے عائشہ نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مایوں کے عام ڈگر سے ہٹ کر اس نے شلوار سوٹ کی بجائے بلیک جینز اور بلیک شرٹ پہن رکھی تھی۔ الٹے ہاتھ کی انگلیوں کو باری باری انگوٹھے سے دبا رہا تھا۔ اس کی حرکت اضطراب کو ظاہر کر رہی تھی۔ آپ کے ہاں مہمانوں سے سلام دعا کر آواز نہیں ہے؟ اس نے خود ہی پہل کی تاکہ جھجک تو دور ہو۔ السلام علیکم، اس نے خاصے جلے بھنے لہجے میں جتاتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہیے، عائشہ نے محفوظ ہوتے مسکرا کر جواب دیا تو اس کے لب بھینچ گئے۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ اس سے جواب نہیں دیا مگر عائشہ نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ لوگوں کا گھر بہت خوبصورت ہے، اسپیشلی کلر اسکیم، ونڈوز، ماربل بہت ہٹ کر ہے۔ آپ یہاں سے سیدھے جائیے، آگے سیڑھیاں آئیں گی، سیڑھیاں طے کر کے دائیں سائڈ مڑ جائیے گا، جانے والی سیڑھیاں آپ کو چھت پر پہنچا دیں گی، رسم کا انتظام وہیں کیا گیا ہے۔ جملہ مکمل کیا اور کسی اور سمت مڑ گیا۔ عائشہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ مسٹر جونیر، ہم بھی دیکھیں گے آپ کے گریز کی انتہا۔ بھاگ سکتے ہو تو میرے اندر پنپتی محبت سے تو بھاگ کر دکھاؤ۔ وہ اس کے بتائے گئے رستوں کی سمت چل پڑی، اسے یقین کے ساتھ کہ ایک دن وہ بھی محبت کی راہوں میں اس کے سنگ قدم رکھے گا جس کی وہ ہم سفر تھی۔ مایوں کی رسم پر لطف رہی، پھر مہندی آ گئی تو مزید رنگ بھر گئے۔ ایک دوسرے کے چہرے پر ہلدی مہندی سے نقش و نگار بنائے جا رہے تھے۔ نگہت نے عائشہ کا تعارف بھی لڑکیوں سے کروا دیا تھا اور اسے چند سیکنڈ لگے تھے اسے دوستی کرنے میں۔ سانو، سویرا، ماری اور ان کے خاندان کی دیگر لڑکیوں کے ساتھ وہ خوب انجوائے کر رہی تھی۔ جب لڑکی والوں کی طرف سے آئے لڑکوں نے بھنگڑا ڈالا۔ اب باری لڑکے والوں کی تھی۔ اسٹیج پر راہب، احتجاج، سعدین، حارث، سعد کے ساتھ جب اس نے جونیر کو بھی دیکھا تو سب کی طرح اسے بھی حیرت ہوئی۔ یہ جونیر بھنگڑا ڈالنے کو کیسے تیار ہو گیا؟ یہ تو بڑا بدکتا ہے۔ اس قسم کے زنانہ فنکشن سے ماری سویرا سے سرگوشی کر رہی تھی۔ غزالی بھائی نے اصرار کیا تھا، اس لیے سویرا نے اطمینان سے جواب دیا۔ عائشہ کا انہماک مزید بڑھ گیا۔ وہ سب بلیک جینز، بلیک شرٹ میں رنگ برنگے دوپٹے ڈالے پوزیشن سنبھال رہے تھے۔ اچھا چینج ہے، اس نے خود سے کہا اور بھرپور نظر سے گلے میں پڑے ریڈ دوپٹے کو تنقیدی نظروں سے دیکھتے جونیر کو دیکھا۔ سعدین، کمینے، خبردار جو تو نے غلطیاں کی ورنہ میں تجھے نیچے پھینک دوں گا۔ سب دل کھول کر ہمارے اسٹیپ پر تالیاں بجائیں گے۔ اوکے، لیکن لڑکیوں کی طرف پھینکنا۔ آہد کی سرگوشی پر سعدین نے وہ پورے شوق سے خوشی کا اظہار کیا۔ عائشہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ جونیر نے چونک کر دیکھا تھا لڑکیوں کے ساتھ وہ اسٹیج کے اوپر سائڈ پر لگی چیئرز پر براجمان بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ پھر میوزک سٹارٹ ہوا اور وہ لوگ بھنگڑا ڈالنے لگے، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، بالآخر چوتھے سانگ پر نان سٹاپ بھنگڑا ڈال کر وہ لڑکی والوں کو ہار ماننے پر مجبور کر گئے تھے۔ ایکسیلنٹ، مارولس، عائشہ نے بے ساختہ تعریف کی۔ اس کی دیکھا دیکھی سبھی انہیں سراہ رہے تھے۔ جواباً وہ سب اور جوش و خروش سے بھنگڑا ڈال کر جیت گئے تھے۔ عائشہ انگلی دانتوں تلے دبائے سن بیٹھی تھی۔ اسے اپنی سماعت پر شبہ ہو رہا تھا کہ آیا اس نے جو سنا وہ درست ہے یا نہیں۔ اس کی بے یقینی عروج کو چھو رہی تھی۔ یقین آتا بھی کیسے جب دلی خواہش یوں ایک سیکنڈ میں پوری ہو جائے۔ تو یقین کے زیرو کو ہونا ہے۔ دادا جی، دادی جی، زہرا، یاور، فصیح، تیمور ان کے گھر آئے بیٹھے تھے۔ شادی کی تقریب کو بھی مہینہ بھر ہی ہوا تھا۔ اچانک ان سب کی آمد اسے حیران کر گئی تھی اور ان کا تقاضا اسے بے ہوش کر رہا تھا۔ وہ لوگ جونیر کے لیے اس کا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ کیا یہ جونیر کی خواہش ہے؟ وہ مان گیا؟ ایسے بہت سارے سوال اس کے ذہن میں چکرا رہے تھے۔ عائشہ، یہ لوگ ابھی جواب چاہ رہے ہیں، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ امی نے اسے استفسار کر رہی تھی۔ اس گھڑی وہ ڈبل مائنڈڈ ہو گئی تھی۔ خواہش و دلی آرزو اس کے چند لفظوں کی محتاج تھی تو آنے والے دنوں کا احساس اسے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ تم سوچ لو، میں تھوڑی دیر بعد آتی ہوں۔ امی اسے تنہائی فراہم کر کے چلی گئی تھی۔ بیٹی کے دلی جذبات سے آگاہ تھی، وہ مسلسل سوچ رہی تھی۔ وہ کوئی بھی فیصلہ جذباتی ہو کر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ خدا نخواستہ کل کو پچھتانا پڑے۔ فون کی بیل بج اٹھی۔ اس نے ناگواری سے فون سیٹ کو دیکھا، پھر مہمانوں کے ڈسٹرب ہونے کے خیال سے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو عائشہ، سعد آن لائن؟ میں راہب بول رہا ہوں عائشہ۔ راہب؟ وہ ایک دم چونک گئی۔ جی، ہمارے بڑے تمہیں جونیر کے لیے مانگنے آئے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تم آنکھیں بند کر کے ہاں کر دو۔ جونیر ہمارا ہے تو میں تمہیں بہن سے کم عزیز نہیں سمجھتا۔ میں بس یہی کہوں گا عائشہ، اگر تم بھی ڈر کر پیچھے ہٹ گئی تو شاید جونیر سدا انہی نفرتوں کے جنگل میں بھٹکتا رہے۔ لیکن اگر محبت نفرت کے مقابل آ جائے تو نفرت کہاں تک محبت کی راہ روک سکتی ہے؟ تم اور تمہاری محبت اسے سنوار سکتی ہے عائشہ۔ راہب پر یقین لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے وہم کی تصدیق ہو گئی کہ وہ راضی نہیں ہے۔ باری باری سعدین اور احتجاج نے بھی اسے یاد کرنے پر اصرار کیا۔
फिर फ़ोन बंद हो गया। यही बात उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी कि अगर उसकी मोहब्बत जोनेर की नफ़रत से हार गई तो क्या वो सह पाएगी ये सब? क्या उसकी मोहब्बत में इतना दम है कि वो उसे सँवार सके? जब अम्मी उसका उंधिया लेने आई तो उसने हाँ कर दी। आयशा, तुम जानती हो कि अम्मी ने उसे बाज़ रखने की सही की। किसी न किसी को तो इस आग में कूदना ही है अम्मी, फिर मैं ही क्यों नहीं? दुआ कीजिए कि मैं अपने मकसद में कामयाब रहूँ, मोहब्बत नफ़रत से मग़लूब ना हो। अम्मी को बहुत अच्छा लगा था उसका पुरज़्म चेहरा। यार, आज बहुत थक गया हूँ। वो लॉन में मौजूद इन तीनों के पास आकर बैठ गया। कहाँ थे? राहिब ने समझते हुए इस्तफसार किया। यूं ही हारिस के साथ लॉन्ग ड्राइव पर। मुलाजिम चाय ले आया। उसने खुद चाय बनाकर तीनों को दी और अपना मग लेकर सिप लिया। बड़ी खामोशी है, उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हुए कहा। चाची को छोड़कर तमाम बड़े आयशा के घर गए हैं, एतजाज ने डरते डरते बताया। वो एकदम चौंक गया। किस सिलसिले में? आयशा को तुम्हारे लिए मांगने। पागल तो नहीं हो गए? सादैन मुझ से उठ खड़ा हुआ, चेहरा सुर्ख हो गया, रगे तान गई। एक पल को तो तीनों तीनों ही डर गए। फिर मजीद कुछ कहे सुने बगैर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बेचारी आयशा, क्या होगा उसका? मेरा ख्याल है हमने गलती की है उसे फोर्स करके। एहतजाज का मुतसाफाना अंदाज उन्होंने खामोशी से देखा। सारा कसूर चाचू का है। उन्हें जोनेर के जहन में जहर नहीं भरना चाहिए था। सादैन के गुस्से को राहिब ने खामोशी से देखा कि उसे भी खाली रेड स्पार्किंग दिखाई दे रही थी। डैड जैसे आए मुझे इन्फॉर्म करना। मुलाजिम को ऑर्डर देकर वो धाड़ से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर चुका था। सर, जोनेर साहब ने कहा था आप जैसे आए उन्हें इन्फॉर्म करूँ। उन्हें बता दूं कि आप आ चुके हैं? तैमूर ने कोट उतारकर अभी रखा ही था जब मुलाजिम ने कहा, मैं उससे 1 घंटे बाद मिलूंगा। पहले मुझे 1 कप कॉफ़ी ला दो विदाउट शुगर। कल भी तुमने शुगर डाल दिया था। मुलाजिम सर हिलाकर जा चुका था। टाई की नॉट ढीली करते हुए वो रॉकिंग चेयर पर बैठ गई। वो समझ सकते थे उस वक्त जोनेर के अंदर कैसा आतिशफिशा फट रहा होगा, कैसी कंडीशन होगी उसकी। इसीलिए उन्होंने राहिब लोगों को कहा था कि उसे मुतला कर दें, तब ताकि जब वो उनसे बात करे तो अपनी ही जंग से निढाल होकर अपना दिफा ना कर सके। अब भी उन्होंने मुलाजिम को यही सोचकर 1 घंटे बाद मिलने का कहा था, मगर वो भी उन्हीं का बेटा था, उन्हीं जैसा दिमाग रखता था। 1 घंटे बाद का पैगाम उसने नज़रअंदाज कर दिया था और अब उनके रूबरू था। आओ जोनेर, बैठो। सुकून उनके हर अंदाज से आया था। उसने अक्खड़ लहजे से इस्तफसार किया, क्या ये सच है कि आप अभी आयशा के घर से आ रहे हैं? हाँ, उन्होंने इत्मीनान से जवाब दिया और एक नज़र बेटे के तपते चेहरे की तरफ डाली। एकदम उन्हें उस पर तरस आने लगा और खुद से नफरत बढ़ गई। दादाजी, दादी जी, ताई, ताया, चाचू, चाची, अगर कोई भी ये हरकत करता तो मुझे हैरत नहीं होती, लेकिन आप खुद मेरा रिश्ता लेकर गए थे। मैं हैरत ज़दा हूँ। इसमें हैरत की क्या बात है? हर बाप को बेटी की शादी का अरमान होता है। तुम्हारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी मुकम्मल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखते हो। इन फ्यूचर्स बिजनेस संभालोगे या नई फर्म लॉन्च कर लेना, तुम्हारे लिए तो कोई कबाहत नहीं है। माशाल्लाह शादी की उम्र भी हो गई है। इसलिए मैं आयशा के घर चला गया कि मुझे बहू की कमी महसूस होने लगी थी। उनका अंदाज हनूज ठंडा था, लेकिन मैं शादी के लिए कतई तैयार नहीं हूँ। मेरी तरफ से इनकार है। अपना फैसला सुनाकर वो पलटने लगा। रुक जाओ जोनेर, तुम जानते हो मेरा बाईपास हो चुका है। तुम्हारी ये हरकत मेरी जान भी ले सकती है। उसे तड़प कर बाप की तरफ देखा। वो बड़ी आंसू इल्तिजा से उसकी तरफ देख रहे थे। उसने ज़िंदगी में अगर किसी को शिद्दत से चाहा था तो वो तैमूर थे। उसे अपने बाप से शदीद मोहब्बत थी। उसकी नज़र में वो हीरो थे। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो उनके दोनों हाथ थाम कर उनके कदमों तले बैठ गया। आप मुझे शादी को फोर्स कर रहे हैं डैड। इतना कुछ होने के बावजूद भी हर औरत एक जैसी नहीं होती बेटा। औरत जहर है तो तरियाक भी वही है। तैमूर ने बहुत दिक्कत से जुमला मुकम्मल किया। आप मुझे शादी के अलावा जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। ये काम मुझसे नहीं होगा। वो बाप को मनाना चाहता था, मगर तैमूर ने भी तहैया कर रखा था। उसे राज़ी करके छोड़ेंगे। गुनाह का बोझ उनके सीने पर भारी पड़ने लगा था। हर गुजरता दिन उन्हें खोखला करता जा रहा था। मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश तुम्हारी शादी है। बूढ़े बाप की बात मान जाओ बेटे, जो कुछ वक्त का मेहमान है। तैमूर की बस पाँव पकड़ने की देर थी। वो जवान बेटे के आगे घिघिया रहे थे। जो नैर में अजीज़ बाप को नामुराद करने की सकत नहीं थी। उसने हाँ कर दी। जुनेर, काश कि मैंने तुम्हें नॉर्मल इंसान रहने दिया होता। मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ कितनी नाइंसाफ़ी की है, मगर सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, कोई और भी तो है। उनकी निगाहों में एक शबियह लहरा गई। अपने आंचल से मोहब्बत को बांधे आयशा सईद ने जहानबान जोनेर के नाम की तख्ती अपनी पेशानी से लगा ली। शादी की रस्मों को इसने खूब एंजॉय किया था। चोरी चोरी इसने जोनेर को भी देखा था, जो दूल्हा बना किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। खुद उस पर जो नजर उठ रही थी वो पलक झपकना भूले जा रही थी। मुंह दिखाई की रस्म के बाद निखत ने कमरा खाली कराया था और अब वो थोड़ी घुटनों पर रखे जोनेर को सोच रही थी। कैसा होगा उसका बिहेव, क्या कहेगा वो। दरवाजे पर दस्तक देकर कोई अंदर आया। वो एकदम से सिमट गई। तभी उसके जरतार आंचल वाले सर पर एक हाथ रखा गया था। तैमूर उसके बेड पे बैठ गए।
ایزی ہو کر بیٹھ جاؤ بیٹا، میں تم سے کچھ کہنے آیا تھا۔ وہ استفہامیہ انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہم باپ بیٹے کے بیچ تم پل کی سی اہمیت اختیار کر چکی ہو، اس لیے میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ اسے تم میری بدقسمتی کہہ لو کہ میں نے اپنے بیٹے کی زندگی میں زہر خود گھولا۔ میں چاہتا تو اس کی ماں کی زندگی اس سے چھپا سکتا تھا، مگر خیر میرا بیٹا محبت کو ترسا ہوا ہے۔ بھلے وہ زبان سے نہ کہے، مگر میں جانتا ہوں اندر سے وہ بہت محروم ہے۔ ماں سے نفرت کے باوجود اس کے اندر سے یہ کلک نہیں جاتا کہ اس کے حصے میں عام بچوں کی طرح ماں کی محبت کیوں نہ آئی۔ اگرچہ اس نے کبھی مجھ سے شکوہ نہیں کیا، گلہ نہیں کیا، مگر میں نے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ مجھے خبر ہے، مجھے گمان بھی نہیں تھا میں اس کی ماں کی بے وفائی کا بتاؤں گا تو وہ ساری عورتوں سے برگشتہ ہو جائے گا۔ میرا احساس گناہ کم نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب اس دن تمہارے گھر میں میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے لگا تمہاری محبت جونیر کو بدل سکتی ہے، اسے عورت ذات سے پیار کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ شروع میں تمہیں مشکلات کا سامنا بھی ہوگا، لیکن مجھے امید ہے کہ اس سے تمہاری محبت جیت لے گی۔ اگرچہ اس نے میری زندگی کے لیے شادی کی ہے، اسے اپنا بنانا اب تمہارا کام ہے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں عائشہ، میرے جونیر کے دل سے نفرت کا احساس بھی مٹا دو۔ ان کا لہجہ پیگ گیا تھا۔ عائشہ نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے حنائی ہاتھوں میں تھام لیے۔ میں اپنی سی پوری کوشش کروں گی، اس نے ہولے سے کہا۔ جیتی رہو۔ تیمور رضا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی باتیں سن کر عائشہ اور پرعزم ہو گئی تھی۔ وہ نئے سرے سے سب پلان کر رہی تھی، اس کی منتظر بیٹھی تھی، لیکن جب فجر کی اذان ہونے لگی تو اس نے چونک کر گھڑی کی اور دیکھا تو کیا صبح ہو گئی۔ خیالوں کی یورش میں اسے احساس تک نہ ہوا کہ بیٹھے بیٹھے صبح ہو گئی تھی اور وہ کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اگرچہ اسے احساس تھا کہ اس کے ساتھ کوئی نارمل دلہن والا معاملہ نہیں ہوگا، مگر وہ سرے سے اسے اس لائق نہیں سمجھے گا کہ اس کی ایک جھلک ہی دیکھ لے۔ یہ حسین روپ سروپ، یہ کجلا گجرا بندیا جو اس کے لیے سجایا گیا تھا، ان کا اتنا حق نہیں تھا کہ انہیں ایک نگاہ دان کر جاتا، بارگاہ حسن میں خراج تحسین پیش کیا جاتا۔ اس نے خود سے کمزور نہ پڑنے کا عہد کیا تھا، مگر پہلے ہی مرحلے پر اپنی ذات کو نظر انداز کر دینے پر جیسے وہ بکھرنے لگی تھی۔ مگر اسے محبت کی جیت مقصود تھی۔ خود کو سنبھال کر وہ گہنے اتارنے لگی۔ شاور لے کر اس نے کاہی گرین کلر کا لائٹ سوٹ زیب تن کیا اور باوضو ہو کر نماز فجر کو اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی اس نے 2 رکعت فرض کی نیت ہی باندھی تھی جب جونیر جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سرسری نظر سے اس کے حالت رکوع کے انداز کو دیکھا، پھر وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ وارڈروب میں اپنے ساتھ زنانہ ملبوسات دیکھ کر اسے کوفت کا احساس ہوا۔ وائٹ کرتا پاجامہ لے کر وہ باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ باتھ روم کی حالت ظاہر کر رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے سے استعمال میں لایا گیا تھا۔ جھلا کر اس نے ٹاول سٹینڈ پر کپڑوں کو رکھا۔ ساری رات گیسٹ روم کے صوفے پر بیٹھے بیٹھے جسم اکڑ گیا تھا۔ شاور لیا تو نیند مہرباں ہونے لگی۔ ٹاول سے بالوں کو رگڑتا واپس آیا تو وہ ابھی تک نماز ادا کر رہی تھی۔ اس کے وجود کو سرے سے نظر انداز کیے اس نے بالوں میں برش کیا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ سفید بیڈ شیٹ گلاب کی پتیوں سے بوجھل ہو رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے بیڈ شیٹ کو کھینچ کر نیچے پھینک دیا۔ عائشہ جائے نماز لپیٹ کر اس کی کارستانی دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے بیڈ کے گرد موجود گلاب اور موتی کی لڑیوں کو نوچنا شروع کر دیا جو لڑکوں نے بہت محنت سے لگایا تھا۔ لڑیوں کے نوچے جانے کے باعث بیڈ اداس لگنے لگا۔ عائشہ چپ ہی رہی۔ اس وقت وہ غصے میں تھا۔ اس کا نہ چھیڑنا ہی بہتر تھا۔ لڑیوں کا گولا بنا کر روم کی سائڈ پر اچھال کر وہ بیڈ پر دراز ہو گیا اور چادر سر تک تان لی۔ عائشہ نے لڑیوں کو اٹھا کر چادر میں لپیٹ کر رکھ دیا۔ کارپیٹ سے پتیوں کو چن کر فارغ ہوئی تو صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسے چند فٹ کی دوری پر وہ سو رہا تھا، مگر کتنا دور لگ رہا تھا۔ سحر پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی اس کی آنکھ جھپکی تھی جب دروازے کی دستک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بیڈ کی طرف دیکھا، وہ سابقہ انداز میں سو رہا تھا۔ آنچل سر پر ڈالتے وہ اٹھی تھی۔ پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ دلہن صبح بخیر۔ ماری سویرا سانور غزالی کی نئی نویلی بیوی نوشین اندر داخل ہوئیں۔ اس نے مسکرا کر انہیں آنے کا اشارہ کیا۔ اوہ، تو محترم ابھی تک سو رہے ہیں۔ نوشین نے منی خیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہ ہوتے ہی بھی وہ جھینپ گئی تو نوشین نے قہقہہ لگایا۔ رونمائی میں کیا ملا؟ نوشین اشتیاق سے سوال کر رہی تھی۔ تینوں ہی بیڈ کی حالت دیکھ کر سب سمجھ گئی تھیں اور پھر جونیر سے بخوبی واقف تھیں، جبکہ نوشین کا دھیان اجڑے بیڈ کی طرف نہیں گیا تھا اور پھر نہیں ہونے کے باعث وہ ناواقف تھی۔ رونمائی کا سن کر عائشہ کے اندر ایک درد نے انگڑائی لی۔ اس سے تو مجھے اس قابل ہی نہ جانا کہ ایک نظر کی بھیک ہی دے دیتا، مگر اس نے مسکرا کر کہا بتانے لائق نہیں ہے۔ نوشین زور سے ہنسی تھی۔ تینوں نے اسے شکر گزار نظروں سے دیکھا تھا۔ میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں؟ آپ لوگ ہنسنے کا شوق برائے مہربانی کہیں اور جا کر پورا کریں، کمی نہیں ہے اس گھر میں۔ کمروں کی چادر سے سر نکال کر جونیر نے درشت لہجے میں کہا تھا۔ نوشین حیران رہ گئی تھی۔ تینوں نظریں چرانے لگی۔ ولیمے کی تقریب بھی گزر گئی۔ رواج کے مطابق عائشہ میکے جا رہی تھی۔ ان کے ہاں داماد بھی ساتھ جاتا تھا، مگر جونیر نے بے مروتی سے کہہ دیا میں کسی ایسے رسم و رواج کی پابندی کا موڈ نہیں رکھتا۔ ناچار عائشہ کو اکیلے جانا پڑا۔ پھر جب چوتھی میں عائشہ کو لانے کے لیے تیمور نے اسے ساتھ چلنے کو کہا تو اس نے بہت چڑھ کر کہا
डैड आप सब जा ही तो रहे हैं, मेरे ना जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? मगर तैमूर के इसरार पर जाना ही पड़ा। अम्मी ने दामाद की आवभगत में कोई कसर ना छोड़ी, मगर वो यूँ बैठा था जैसे किसी और के ससुराल में बैठा हो। वापसी में अम्मी ने सर पर हाथ फेरना चाहा तो वो सॉरी कहता आगे से निकल गया। जहाँ तैमूर ने मारे कर्ब से आंखें मूंद ली थी, वहीं आयशा हर एक से नज़र चुराने पर मजबूर थी। कपड़े चेंज करके वो लेटने की गज से बिस्तर की तरफ बढ़ी तो उसकी खुश्क आवाज़ गूंजी, मैं सोफे पर सोने का आदी नहीं हूँ। जताया गया था कि मैं बेड पे सोऊंगा, तुम सोफे पे मरो। आयशा कुछ कहने वाली थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, उसकी आवाज़ पर मुलाजिम अंदर दाखिल हो चुका था। आपको तैमूर साहब स्टडी में बुला रहे हैं। मुलाजिम ने जौनेर को पैगाम दिया, तुम चलो आ रहा हूँ। मुलाजिम के निकलने के बाद वो भी कमरे से निकल गया। आपने बुलाया डैड? वो उनके रूबरू था। हाँ, ये तुम्हारे और आयशा की टिकट है, कल शाम की फ़्लाइट है, तुम लोगों की होटल में कमरे रिज़र्व करवा दिए हैं। पहले मैंने सोचा था वर्ल्ड टूर की टिकट कंफर्म करवा दूं, लेकिन बाहर के ममालिक से कहीं ज़्यादा हुस्न तो हमारे शुमाली इलाका जात में है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वर्ल्ड टूर का टिकट कंफर्म करा दूंगा। वो इतने आराम से इजहार ख्याल कर रहे थे कि जोनेर साकित रह गया। डैडी आप मुझे पागल कर देंगे, सिर्फ आपके बाइस मैंने एक बला पीछे लगा ली है। वो मेरा बेडरूम, बाथरूम, वार्डरोब, गर्ज के हर चीज़ शेयर करती है। दादाजी ने सुबह मुझे बहुत डांटा, वरना मैं उसका ट्रांसफ़र दूसरे कमरे में कर देता है। नाकाबिले बर्दाश्त लगता है मुझे उसका वजूद अपने बेडरूम में। ईजी जोनेर, दूसरे कमरे का तो तुम ख्याल भी दिल से निकाल दो। वो तुम्हारी बीवी है, कोई पराई औरत नहीं जो दूसरे कमरे में रहेगी। बाकी रही चीज़ें शेयर करने की बात, तो वो तुम्हारी निस्फ़े बेहतर है। निस्फ़े बेहतर का मतलब तो पता ही होगा तुम्हें। वो लब भींचे बाप की तकरीर सुन रहा था। मेरी खुशी तुम्हें अजीज़ है तो ये टिकटें उठाओ और जाने की तैयारी करो। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं डैड, वो खुद पे ज़ब्त कर रहा था। तुम्हें लग रहा होगा जबकि मैं एक बाप का फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। जाओ शाबाश। वो खोलते हुए स्टडी से निकल गया। तुम क्या जानो जुनैर, मेरा हर अमल किनारे की तरफ है। उनकी आंखें सुलगने लगी थी। आज फिर किसी की याद ने दिल के रुखसार पर दस्तक दी थी। आयशा सोफे पर विराजमान सोचने लगी कि तैमूर ने उसे क्यों बुलाया। कुछ समझ में नहीं आया तो उसे सोचना छोड़कर कॉर्नर पर पड़ी जुनैर की तस्वीर उठा ली। लब दबाए शरारत से वो मुस्कुराते हुए बहुत खूबरू लग रहा था। झटके से दरवाज़ा खुला और फिर दरवाजे पर लात मारकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। फ्रेम को नादानिस्ता तौर पर आयशा ने अपनी पुश्त पर छुपा लिया। वो सख्त गुस्से में नजर आ रहा था। उसने खामोशी में ही आफियत जानी कि पहले तेल की धार देखना चाहती थी। हाथ में मौजूद चीज़ें काउच पर फेंक कर वो चादर तान के लेट गया। अब तक दोनों में से किसी ने बराह रास्त एक दूसरे को मुखातिब नहीं किया था। अब भी कुछ बताने की बजाय वो लेट गया। आयशा ने उठकर देखा तो उसके गुस्से की वजह और तैमूर के बुलावे का उन्वान समझ में आ गया। तैमूर उन्हें तन्हाई फ्राहम करके एक दूसरे के करीब आने का मौका दे रहे थे। आयशा के लब बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। इन चंद दिनों में जोनेर ने उससे लाताल्लुक की बेजारियत का खेल देखा था, अब उसकी बारी थी। देखते हैं जुनेर साहब कहाँ तक बच सकते हैं आप। उसने खामोश लबों से चादर में छुपे उसे मुखातिब किया। उसकी तस्वीर को आंखों से छूते खुद ही मुस्कुरा दी। ड्राइवर उन्हें जिना टर्मिनल पे ड्रॉप करके जा चुका था। जोनेर ने उस वक्त ब्लू जीन्स पे स्काई ब्लू शर्ट पहन रखी थी। ट्रॉली धकेलते हुए हर अंदाज उसके नाखुश होने का पता दे रहा था। जबकि ब्लू सूट में आयशा खुश थी, मगर उसने फेस एक्सप्रेशन यही दिया कि बहालते मजबूरी जा रही हो। अगर वो उसकी खुशी महसूस भी कर लेता तो उसे अजियत देने को प्रोग्राम ही ख़राब कर देता। आयशा ने प्लेन की चंद सीढ़ियाँ ही तय की थी जब उसका पाँव मुड़ा और वो डगमगा कर उसका बाजू दबोच गई। ये क्या हरकत है? पैसेंजर्स उनके आगे पीछे दोनों तरफ से। तभी उसने गजबनाक लेकिन धीमी आवाज़ में कहा था। साथ ही बाजू भी छुड़ाने की कोशिश की, मगर आयशा ने छोड़ने के लिए थोड़ी ना थामा था। पैर में मोच आ गई है, मुझसे चला नहीं जा रहा। एक सीढ़ी तय करके आयशा ने सख्त लाजार अंदाज में कहा, किसने मशवरा दिया था आपको 4 मंजिला सैंडल पहनने का? सिचुएशन ऐसी थी कि वो ऊंचा बोलकर अपना तमाशा नहीं बना सकता था। मुझे क्या खबर थी मोच आ जाएगी। आज कोई नया पहना है 4 मंजिला सैंडल? उसके चेहरे से दर्द और तकलीफ के आसार नुमाया थे। प्लीज़ थोड़ा सहारा दीजिए तो मैं चलने की कोशिश करती हूँ। सीट पर बैठकर आयोडेक्स लगा लूँगी, मेरे बैग में है आयोडेक्स। उसने शोल्डर से लटके बैग की तरफ इशारा किया। दरवाजे पर मौजूद एयर होस्टेस सब उन दोनों की तरफ मतवज्जा थी और मुस्कुरा रही थी। मारे बांधे जोनेर ने अपना बाजू पेश कर दिया कि उससे ज़्यादा वो कोई मदद नहीं कर सकता था। आयशा के लिए ये भी बहुत था। उसके बाजू पर सारा बोझ डालते उसने पीछे से हाथ डालकर उसकी कमर थाम ली। वो चिलबिला कर रह गया। एनी प्रॉब्लम? एयर होस्टेस दरियाफ्त करने लगी। आयशा ने शद्दोमुद्द के साथ नफ़ी में सर हिलाया। एयर होस्टेस ने मामूल की कार्रवाई के बाद उन्हें अंदर आने का इशारा किया। अपनी सीट पर बैठकर आयशा ने कुनखियों से उसका बिगड़ा चेहरा देखा और रुख फेरकर मुस्कुरा दी। बेल्ट बांधने की याद दहानी कराई गई तो जोनेर ने सीट बेल्ट बांधकर चेहरे के आगे मैगजीन तान लिया। उसे काफ़ी देर बेल्ट से उलझता महसूस कर चुका था, मगर उसकी तरफ मतवज्जा नहीं हुआ। सुनिए, ये बेल्ट कैसे बंधेगी? उसने मैगजीन को हाथ से ज़रा परे करके सवाल किया। क्या ज़िंदगी में पहली बार ट्रेन का सफ़र कर रही हैं? वो कड़े तेवरों से इस्तफसार कर रहा था। आपको कैसे खबर हुई? उसकी मासूमियत देखने से ताल्लुक़ रखती थी। बेल्ट का तो कुछ करें। उसे वापस मैगजीन में गुम देकर दुहाई दी।
ابھی ایئر ہوسٹس آئے گی تو بندوا لینا، میرا کیا ہے، میں تو آپ کی وجہ سے کہہ رہی تھی۔ کیا کہے گی ایئر ہوسٹس، اتنے ہینڈسم شخص کی بیوی کو بیلٹ باندھنا بھی نہیں آتا ہے، کتنی شرمناک بات ہے نا۔ وہ اتنی معصوم بن کر پوچھ رہی تھی کہ جونیئر کا دل اسے پلین سے اٹھا کر نیچے پھینک دینے کو چاہا۔ اپنی عزت کی تو وہ کچھ زیادہ ہی پرواہ کرتا تھا۔ لب بھینچ کر اس نے عائشہ کی سیٹ پر بیلٹ باندھ دی۔ پلین نے ٹیک آف کیا تو عائشہ نے اس کا بازو تھام لیا، جونیئر نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اس لیے تو پکڑا ہے بازو، مجھے کون سا شوق ہے۔ وہ ایک بار پھر بازو تھام گئی۔ ٹیکسی نے انہیں مطلوبہ ہوٹل کے آگے اتار دیا تھا۔ اس کی تقلید میں وہ استقبالیہ کی طرف بڑھ گئی۔ مسٹر اینڈ مسز جہان بان جونیئر کے نام سے ایک کمرہ ریزرو ہے سر۔ اس کے استفسار پر ریسیپشنسٹ نے مہذب لہجے میں جواب دیا۔ کیا ایک اور کمرہ مل سکتا ہے ہمیں؟ جونیئر کے استفسار پر عائشہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ ریسیپشنسٹ نے بھی باری باری دونوں کو دیکھا۔ ہنی مون ٹرپ اور دوسرا کمرہ؟ سر آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کیا ایک اور کمرہ مل سکتا ہے؟ سوال کو نظر انداز کر کے اس نے لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ ریسیپشنسٹ کو سمجھ آ گئی کہ اس کا سوال ناگوار گزرا ہے۔ دیکھنا پڑے گا سر۔ وہ رجسٹر پر جھک گیا۔ ان کے ریزرویشن کے آگے نوٹ میں لکھا تھا، اگر یہ دوسرا روم ڈیمانڈ کرے تو انہیں نہیں دیا جائے۔ تیمور رضا حقیقتاً جونیئر کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ یہ ہوٹل ان کے دوست کا تھا اور جونیئر اس سے ناواقف تھا۔ سوری سر، دوسرا روم نہیں مل سکتا۔ نوٹ پڑھنے کے بعد اس کی مت ماری گئی تھی جو وہ اسے دوسرا کمرہ دیتا۔ سیکنڈ فلور پر لیفٹ سائڈ پر ہے آپ کا روم۔ جونیئر نے چابی لے کر ان آگے قدم بڑھا دیا۔ کمرہ کافی کشادہ اور ہر سہولت سے مزین تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بیڈ تھا جو سنگل اور ڈبل کے بیچ کی نسل کا تھا۔ جونیئر کے ماتھے پر ایک شکن پڑ گئی۔ سردی اتنی تھی کہ نیچے کارپیٹ پہ سونے کا تصور بھی سہانے روح تھا۔ خود انہوں نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ ویدر کے لحاظ سے ناموزوں تھے۔ جونیئر نے گرم پانی سے شاور لیا تھا جبکہ اس نے منہ ہاتھ دھونے پر اتفاق کیا۔ آئینے کے آگے کھڑے وہ ٹاول سے بھورے بالوں کو رگڑ رہا تھا۔ جب عائشہ کا عکس آئینے پر پڑا، شہابی چہرے پر موجود پانی کی شفاف بوندیں حسین لگ رہی تھیں۔ چمکیلی آنکھیں کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ نگاہ کی گرمی کا اسے احساس ہوا تو اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ جونیئر نے خود کو اس حرکت پر لعنت ملامت کی۔ ویٹر دستک دے کر چائے لایا اور رکھ کر چلا گیا۔ وہ ٹرالی اپنی طرف کھینچ چکی تھی۔ شوگر کتنی؟ وہ یوں پوچھ رہی تھی جیسے بہت دوستانہ تعلقات تھے ان کے مابین۔ مجھے آپ کی ہاتھ کی چائے نہیں پینی۔ اوکے۔ وہ اپنا کپ لے کر بیٹھ گئی۔ جونیئر نے اپنے لیے چائے نکالی۔ کمرے میں موجود فون نے بجنا شروع کر دیا تو وہ اٹھ کر فون سننے چلا گیا۔ ہوٹل کا مینیجر وہی روایتی ڈائیلاگ بول رہا تھا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس سے جان چھڑا کر اس نے اپنے کپ میں شوگر ڈالی، اسپون ہلاتے ہوئے ٹی وی آن کر دیا، اس بات سے قطع نظر کہ عائشہ نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کے کپ میں بھر بھر کے 2 چمچے شکر کے ڈال دیے تھے۔ اور اس نے پہلا سپ لیا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ تم نے اس میں اور شوگر ملائی ہے؟ روم میں کوئی تیسرا بندہ تھا نہیں۔ اس کا شک اسی کی طرف گیا۔ عائشہ اس کی عقل کو داد دیتے ہوئے کہا، مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا میرے ہاتھ کی چائے نہیں پئیں گے۔ وہ لب بھینچے دوسرا کپ تیار کرنے لگا۔ سر، ڈنر روم میں کریں گے یا باہر ہال میں؟ ویٹر چائے کے برتن لینے آیا تو وہ مؤدب ہو کر پوچھنے لگا۔ ہال میں، جونیئر نے جواب دیا۔ بلیک سوٹ میں بلیک شال لپیٹے عائشہ ہال میں داخل ہوئی تو کئی نگاہوں نے اسے خوش آمدید کہا۔ نیا کپل لگتا ہے، جوڑی بہت اچھی ہے، ہنی مون ٹرپ ہوگا۔ ہال میں موجود خاتون کی سرگوشی دونوں نے بغور سنی۔ ڈنر کر کے عائشہ تو واپس روم میں آ گئی جبکہ جونیئر باہر چلا گیا۔ سرد موسم میں گم بستر یقیناً بہت لطف دیتا ہے۔ عائشہ بلینکٹ میں گھس گئی، پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ ایک عجیب سے احساس سے اس کی آنکھ کھلی۔ نیم اندھیرے کمرے میں آنکھیں پھاڑ کر ارد گرد کا جائزہ لے کر اپنے جاگنے کی وجہ ڈھونڈنے لگی۔ نظریں ٹائم پیس پر پڑیں تو احساس ہوا اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ رات کے ساتھ ہی اسے جونیئر کا خیال آیا۔ وہ کہاں تھا؟ آواز پھر آئی۔ اس نے گردن موڑ کر بائیں سائڈ دیکھا۔ جونیئر کارپیٹ پر سکڑا سمٹا لیٹا ہوا تھا، بنا کچھ اوڑھے۔ مائی گاڈ، حد ہوتی ہے! اسے غصہ آیا مگر اگلے ہی پل طرز بھی محسوس ہوا۔ بلینکٹ پرے پھینک کر بستر سے نکلی تو ہیٹر کے باوجود سردی کی لہر نے اسے کپ کپا دیا۔ کارپیٹ پر پڑا وہ نہ جانے کب سے سردی سے لرز رہا تھا۔ قریب جا کر اسے 2-3 بار آواز دی مگر شاید وہ غنودگی میں تھا۔ اس نے 2 زانو بیٹھ کر اس کا شانہ ہلایا، اس عمل سے وہ جاگ گیا۔ اس کی نزدیکی اس سے حیرانی سے دیکھا تھا۔ اوف، یہ پارا آنکھیں تو لوٹ چکی ہیں، مجھے اب تاب دید کہاں سے لاؤں؟ کچی نیند سے بیدار گلابی پارا آنکھیں اسے دیکھ رہی تھیں۔ آپ اوپر جا کر سو جائیں۔ دوسری بار کہنے پر وہ خاموشی سے اٹھ کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ عائشہ کارپیٹ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے جونیئر کی آواز آئی، سنو، تم بھی آ کر بیڈ پر سو جاؤ، بیمار پڑ گئی تو مجھے ہی بھگتنا پڑے گا۔ جملہ مکمل کر کے اس سے غڑاب سے کمبل میں منہ چھپا لیا۔ عائشہ کے لب مسکراہٹ سے منور ہو گئے۔ وہ کروٹ بدلے بیڈ کے آخری سرے پر سو رہا تھا، دوسرے سرے پر دراز۔ عائشہ نے سوچا آج کے لیے اتنا ہی کافی اور خود بھی کمبل میں منہ چھپا گئی۔ صبح بریک فاسٹ سے فارغ ہو کر وہ نکلا تو ڈنر کے وقت آیا جبکہ عائشہ سارا دن بور ہوتی رہی۔ اگلے روز جب وہ پھر نکل رہا تھا تو وہ اس کے آگے کھڑی ہو گئی۔
यहाँ के लिए आप मुझे किसके सहारे छोड़ जाते हैं? आप तो चले जाते हैं आपकी गैर मौजूदगी में। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं क्या करूँगी? जब आप मेरी हिफाजत नहीं कर सकते तो मुझे साथ लाने की क्या ज़रूरत थी? वहीं छोड़ आते मुझे। उसकी तकरीर के जवाब में वो एक पल को खामोश रह गया था, शायद बात समझ आ गई थी। फिर कहा चलो, और वो सारा दिन उसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर फिरती रही। लंच उन्होंने बाहर रेस्टोरेंट से कर लिया था। शाम गहरी होने लगी थी जब वो बर्फबारी देखने जा रहे थे। टैक्सी से उतरकर वो सफ़ेद सफ़ेद रुई के गालों को देख रही थी। उसने शाल ओढ़ रखी थी मगर सख्त सर्दी के आगे उसकी गर्मी भी हार मान चुकी थी। हाथ आपस में रगड़ते हुए बजते दांत से उसने जॉनेर को देखा। ब्लैक जीन्स पर उसने पिंक हाई नेक पहन रखी थी। उसके ठठरते जिस्म को उसने एक नज़र देखा और टैक्सी की तरफ बढ़ गया। वापस आया तो उसके हाथों में ब्लैक जैकेट थी जो उसने कुछ देर पहले उतारी थी। आयशा खुश हो गई कि चलो, उसे एक जीते जागते इंसान का एहसास तो है। वो खुश होते हुए सोच रही थी, लेकिन जब जॉनेर ने वो जैकेट खुद पहन ली तो वह हक्का बक्का रह गई। उसने अब तक जितनी स्टोरी पढ़ी थी इन सब में यही होता था कि हीरो अपनी जैकेट हीरोइन को दे देता था। उसने ज़रा हट के हीरो को देखा और फिर उसका दिल चाहा इन हीरोइनों की खुशकिस्मती और अपनी बदकिस्मती पर फूट फूट कर रोए। एक हफ्ता वो लोग मुख्तलिफ जगहों पर घूमते रहे। फिर उसने ऑर्डर दिया, कल हम जा रहे हैं, सामान पैक कर लेना। इतनी जल्दी? डैड ने तो 1 माह बाद वापसी को कहा था। तो फिर डैड के साथ ही तुम्हें आना चाहिए था। माइंड योर लैंग्वेज। आयशा का चेहरा तप उठा। खुद उसे अपने लफ्ज़ों का एहसास हुआ तो चुप रह गया। वो होटल के ड्यूज़ पे कर रहा था जब मैनेजर ने लजाजत से कहा, सर आपकी मिसेस बहुत खूबसूरत हैं, अगर आपकी परमिशन हो तो हम इनकी एक तस्वीर बनाना चाहते हैं। हमारे होटल में एक आर्ट गैलरी है जहाँ खूबसूरत चेहरे आवेज़ा हैं। अगर आपको फरमाइश करने से पहले सोचना चाहिए था मिस्टर मैनेजर। ये मेरी वाइफ है, कोई मॉडल नहीं जो हर ऐरे गैरे के आगे उनकी तस्वीर पेश की जाए। सर आप तो माइंड करके। मैनेजर एक्सक्यूज़ करने लगा। आयशा को भी उसकी बात बुरी लगी थी और जोनेर का जवाब सुनकर उसका सैरो खून बढ़ गया। नफ़रत से कत्ता नज़र वो उस हकीकत से आगाह था कि वो उसकी बीवी है। इसकी ज़िम्मेदारी है या कोई और बात थी? इतनी जल्दी चले आए? उनकी वापसी पर सब ने ही हैरानी का इजहार किया। शुक्र करो 1 हफ्ते बाद आया है, मुझे तो डर था कहीं दूसरे दिन ही ना लौट आए। सादैन को उसने बेसाख्ता घूरा था। शादी को कई महीने गुजर गए थे मगर जॉनेर हर दिन दूर होता नजर आ रहा था। तन्हाई के इस 1 हफ्ते में आयशा ने करीब आने की अपनी सी पूरी कोशिश की थी मगर नाकाम रही। उसे एहसास था कि जॉनेर के कौलो फेल में कोई तजाद नहीं। वो उन मर्दों में से भी नहीं था जो कुर्ब की आंच से पिघल जाते थे। वो उसी के बेडरूम में रहती थी मगर जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसकी खूबसूरती, होशरुबा, हुसन कोई तो उसे ना पिघला सके। आयशा सवाए सब्र के और क्या कर सकती थी? वो चारों नई फर्म लॉन्च करने का प्लान बना रहे थे। बड़ों को क्या एतराज़ हो सकता था? ज़मीन खरीदी जा चुकी थी और काम ज़ोर और शोर से जारी था जिसके बायस वो बहुत मसरूफ़ रहता था। घर में आयशा के सबसे अच्छे ताल्लुकात थे। दादी जी के पास उसे ज़्यादा अच्छा लगता था। यंग जनरेशन भी उसे कंपनी देती थी, लेकिन जिसे उसकी परवाह होनी चाहिए थी वो उसे घर लाकर भूल गया था। मगर आयशा को अपना आप खुद मनवाना था। वो उसका हर काम आगे बढ़कर खुद करती थी और वह हर बार उसे सख्त सुस्त कहता था मगर वो साबित कदमी से डटी हुई थी। सरे शाम तैयार होकर उसकी राह तकती, उसके खाने पीने का ध्यान रखती। आज भी वो तैयार उसकी मुंतज़िर थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसके साथ दिलफरेब परफ्यूम की खुशबू ने माहौल को अपने हिसार में ले लिया। हस्बे मामूल उसे नज़रअंदाज करके वो कोट उतारने लगा। आयशा ने आगे बढ़कर उसके हाथ से कोट लेना चाहा। उसका हाथ नखुवत से परे करके वो गज़बनाक लहजे में गोया हुआ, तुम चाहती क्या हो? ज़रा खुलकर बता दो मुझे। डैड के कहने पर मैंने तुमसे शादी की। मैं तुम्हारे वजूद को बर्दाश्त करता हूँ। तुमसे या तुम्हारी सनफ से नफरत करना नहीं छोड़ दिया मैंने। रोज़े अव्वल तुम्हें जता दिया था कि तुम्हारी हैसियत मेरी नज़रों में क्या है, मगर तुम मुसलसल मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो। प्लेन की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए तुम्हारे पाँव में मोच आ जाती है और उतरते वक्त मोच ख़त्म हो जाती है। तुम्हें सीट बेल्ट बांधना नहीं आता मगर तुम खोल बड़ी आसानी से लेती हो। प्लेन टेक ऑफ करे तो तुम्हें डर लगता है, लैंड करे तो तुम्हारा डर ख़त्म हो जाता है। अब मेरी शर्ट प्रेस करना, चाय कॉफ़ी बनाकर लाना, तुम आखिर साबित क्या करना चाहती हो? अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारे कुर्ब की आंच से पिघल जाऊंगा तो तुम्हारे हथकंडों से ज़ेर हो जाऊंगा तो तुम अहमकों की जन्नत में रहती हो। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है तुम्हें। मेरी आयशा समझ रही हो? आयशा दम बखुद उसे देखती रह गई। कितनी बड़ी बात कहकर गुजर गया था वो बीवी के फ़राइज़ अंजाम देने की कोशिश कर रही थी और उसने कितने घटिया अंदाज में देखा था उसकी कोशिश को। आयशा सईद को उससे मोहब्बत थी मगर अपनी इज़्ज़त नफ्स उससे ज़्यादा अजीज़ थी। तभी उसने 1 सेकंड में यहाँ से जाने की ठान ली। वो खामोशी से उसे रखते सफ़र बांधते देख रहा था। जब वो जाने को तैयार हो गई तो उसके रूबरू जाकर खड़ी हो गई।
مسٹر جہان بان جونیر، عورت کا وجود وفا کی خمیر سے اٹھا ہے۔ عورت کا دوسرا نام وفا ہے۔ اگر عورت وفا نہیں کرتی یا میری طرح راہ بدل لیتی ہے تو وہ بے وفا نہیں ہو جاتی، اس کی ذات پر ضرور کوئی بڑا داغ لگایا جاتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے میرے لیے ایک گھٹیا لفظ کا استعمال کر کے میری شان بڑھائی۔ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر یوں خود کو ذلیل نہیں کروا سکتی ہے۔ جو لوگ محبت کی قدر نہیں کرتے، محبت انہیں بہت خوار کرتی ہے۔ ترس آ رہا ہے مجھے آپ پر، کیا ہوگا آپ کا؟ چلتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ پلٹ گئی۔ وہ لب بھینچے اس کی پشت سے نظریں پھیر گیا۔ عائشہ کہاں جا رہی ہو؟ کوریڈور سے گزرتے تیمور کی نظر اس کے ساز و سامان پر پڑی تو وہ بوکھلا گئے۔ اپنے باپ کے گھر جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ سرحد سے نکل گئی۔ تیمور کی سمجھ میں اس کے الفاظ نہ آ سکے اور جب آئے تو وہ نگہت پلا کی دہلیز پار کر چکی تھی۔ وہ تیزی سے جونیر کے کمرے کی طرف بڑے جھٹکے سے انہوں نے دروازہ کھولا۔ جونیر، وہ جا رہی ہے، اسے روک لو۔ عجب حواس باختگی عیاں تھی ان کے لہجے میں، عجب دیوانوں جیسا انداز تھا۔ کون جا رہی ہے؟ وہ عائشہ، وہ جا رہی ہے گھر چھوڑ کر، ابھی زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ جاؤ، اسے روک لو جونیر۔ ان کا لہجہ کپ کپا رہا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، سوری۔ اس کے انکار پر تیمور بچوں کی طرح رونے لگے، دیوانوں کی طرح چلانے لگے تو وہ ڈر گیا کہیں انہیں اٹیک نہ ہو جائے۔ ڈیڈ، میں لے آؤں گا اسے۔ کون سا دور ہے گھر؟ آپ سن رہے ہیں نا، میں لے آؤں گا اسے۔ باپ کی ایسی حالت اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ان کی تسلی و تشفی کے لیے اس سے جھوٹ کا سہارا لیا۔ لے آؤ گے نا اسے؟ انہوں نے جیسے یقین دہانی چاہی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈیڈ، میں نے آپ کی ایسی حالت کبھی نہیں دیکھی۔ ہوا کیا تھا آپ کو؟ وہ باپ کا ہاتھ سہلا رہا تھا۔ 23 سال سے میری یہی حالت ہے جونیر۔ اسے چھوڑ کر ایک پل سکون سے بسر نہ کر سکا۔ کسے چھوڑ کر؟ اس نے بات کاٹی۔ تمہاری ماں کو۔ وہ جیسے خواب میں بول رہے تھے، اس کے لب بھینچ گئے۔ ایک بے وفا عورت کے لیے آپ نے خود کو روک لگا لیا، جس نے نہ بچے کی پرواہ کی نہ ہی شوہر کی۔ مت بولو جونیر، مت بولو، گناہ ہوگا۔ وہ ایک بار پھر رو پڑے۔ پھر انہوں نے آنسو پونچھتے ہوئے اس کے بدگمان چہرے کو غور سے دیکھا۔ آج میں تمہیں ایک سچائی سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جونیر۔ پہلے بھی کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر کوشش کی تھی مگر آج اگر میں نے سچائی سے پردہ نہ اٹھایا تو شاید میری جگہ آ کر تم بھی کبھی پچھتاوے کی آگ میں جلتے رہو گے۔ میری بات غور سے سننا جونیر، کیونکہ آج میں سچ بولنے جا رہا ہوں۔ باپ کے غیر معمولی انداز پر وہ حیرانی کا شکار ہوا۔ دشمن کے حملے پر جب میرا بازو گھائل ہوا تو میں CMH گیا تھا، وہیں میں نے زبور کو دیکھا تھا اور جب اس نے ڈریسنگ کروا کر نکلا تو میں اس کی محبت میں ڈوب چکا تھا۔ پھر میں نے تیسری ملاقات میں اسے پرپوز کر دیا تھا۔ وہ ایک ثانیہ کو میری شکل دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتی، وہ اپنے کزن لیفٹیننٹ سرور سے محبت کرتی ہے مگر میں پیچھے نہیں ہٹا۔ میں روز اسے کنونس کرنے کو موجود ہوتا تھا مگر اس کا ایک ہی جواب تھا اور وہ کہ وہ اور سرور ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، مگر مجھے اس کا جنون ہو گیا تھا۔ میں نے بابا اور اماں کو اس کے گھر رشتہ لینے بھیج دیا۔ ہمارا خاندان سٹیٹس اور میرے ترقی کے آثار دیکھ کر انہوں نے ہاں کر دیا کہ میرے مقابل سرور جونیئر تھا اور ان دونوں کی فیملی میں ٹینشن چل رہی تھی۔ ہاں ہونے کے بعد زبور نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے محبت نہیں دے سکے گی، مگر میں نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور اسے بیاہ لایا۔ وہ میرے گھر تو آ گئی مگر مجھے گزرا کل بھولتا نہیں تھا کہ وہ کیسے وہ میرے سامنے سرور کی محبت کا دم بھرتی تھی۔ میں نے روز اول اس سے وحشیانہ سلوک روا رکھا تھا، اسے ٹیز کرنے کو ہر بار آزماتا۔ میں کیپٹن تیمور ان دنوں جانور بن گیا تھا، حالانکہ شادی کے بعد اس کے لبوں پر سرور کا نام بھی نہیں آتا تھا۔ وہ اس سے ملنے کی کوشش کرتا تو زبور اسے دھتکار دیتی۔ میرے استفسار پر اس نے کہا تھا، میں گزرے کل میں نہیں جیتی، مجھے آج عزیز ہے، اپنا شوہر عزیز ہے، مگر مجھے یہ بھی اس کی عیاری ہی لگی۔ میرے ہر ناروا سلوک کو وہ چپ چاپ جھیلتی رہی۔ اماں بابا تک اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ CMH میں وہ خود ڈاکٹر تھی، چاہتی تو اسٹینڈ لے سکتی تھی۔ پھر جب تمہارے آنے کی اس نے مجھے خوشخبری سنائی تو میں نے بڑے استہزائیہ انداز میں اس سے کہا تھا، یہ واقعی میرا ہے، اور وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی تھی۔ اس اللہ کی بندی نے میرا دل موم کرنے کو ہر بار آزمایا، ہر جتن کیا، مگر میں پتھر کا بن گیا تھا۔ تمہاری پیدائش بھی عمل میں آ ہی گئی، حالانکہ میں اسے دیر سے اسپتال لے گیا تھا تاکہ وہ مر جائے، مگر اللہ کو اس کی زندگی مقصود تھی۔ تمہاری پیدائش کے بعد اسے تنگ کرنے کا مجھے نادر موقع ہاتھ لگا تھا۔ میں تمہارے ننھے سے وجود کو خوب پیٹتا تھا اور وہ ہاتھ جوڑ کر مجھے باز رکھنے کی صحیح کرتی تھی، اپنا وجود پیش کر دیتی تھی۔ اس دن سرور اسے مجھ سے کھلا لینے کو سمجھا رہا تھا کیونکہ وہ مجھ سے واقف تھا، میرے ماتحت تھا۔ میں نے بھی اسے بھی تنگ کر چھوڑا تھا۔ سرور کے سمجھانے پر وہ اسے ڈپٹ رہی تھی، لیکن نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے سرور کو جی بھر کر مارا۔ وہ بیچ بچاؤ کرانے ہمارے بیچ آ گئی۔ میں نے اسے دھکا دے کر گرا دیا۔ میرا ارادہ سرور کو جان سے مار دینے کا تھا۔ وہ سرور کے ادمغ جسم سے لپٹ گئی تاکہ میں اسے مار کر خود پھانسی پر نہ چڑھ جاؤں، مگر میں نے اس وقت اس منظر کا کچھ اور ہی مفہوم اخذ کیا تھا۔ میں نے اسی وقت اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، پھر سنبھل کر اس نے تمہیں ساتھ لے جانا چاہا تو میں نے تمہیں اس سے چھین کر بیڈ پر پٹخ دیا اور کہا، اگر تم نے زندگی میں کبھی بھی اپنے بیٹے سے ملنے کی کوشش کی تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ وہ جانتی تھی
میں ایسا کر سکتا تھا، مجھ جیسا صفاق ظالم شخص سب کچھ کر سکتا ہے۔ رحم کی بھیک مانگتی وہ روتی پیٹتی چلی گئی۔ گھر میں نے سب کو اپنی بنائی گئی اسٹوری سنا دی۔ پھر جب تم بڑے ہونے لگے تو میں نے تمہارے ذہن میں زہر بھرنا شروع کر دیا۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ اسے تو میں نے کھو ہی دیا، اگر تم بھی اسی کے پاس چلے گئے تو میں کیا کروں گا؟ گزرتے وقت مجھے احساس دلایا کہ میں نے تمہارے ساتھ کتنی زیادتی کی۔ میں تمہاری نظر سے صرف ماں کو گرانا چاہتا تھا، مگر تم نے ساری عورتوں سے نفرت کرنا شروع کر دیا۔ آج کل ہر وقت میرے اندر ضمیر کی عدالت لگی رہتی ہے۔ اس کی رفاقت کے 3 سال مجھے سولی پر لٹکاتے ہیں کہ میں نے کیسے لمحہ لمحہ اسے تڑپایا۔ تمہیں اسے چھین لیا کیونکہ اسے تم سے بہت محبت تھی۔ اس نے بہت شوق سے تمہارا نام رکھا تھا۔ میں پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہوں۔ جنیر، اس سے مجھے محبت تھی، لیکن المیہ دیکھو، جب وہ میری ہو گئی تو میں حسد، جلن، رقابت کی لپیٹ میں آ گیا، اور جب میں نے اسے زندگی سے نکال پھینکا تو مجھے اس سے عشق ہو گیا۔ میرے جیسا بد نصیب کوئی اور ہوگا اس روئے زمین پر؟ یقین مانو کوئی لمحہ اس کے خیال سے خالی نہیں جاتا۔ مجھے راتوں کو اس کی سسکیاں سونے نہیں دیتی۔ اس کے جسم کو لگائے ٹھڈوں کو یاد کر کے میرے پیر زمین پر پڑتے ہی کانپنے لگتا ہے۔ اس کی بے آواز فریاد نے مجھے دل کے عارضے میں مبتلا کر کے بستر سے لگا دیا، اور اب تم بھی انہی راہوں پر چل رہے ہو۔ ایسا مت کرو جونیر، محبت سے منہ مت موڑو۔ عورت وفا حیا ہے، اسے رسوا مت کرو۔ تیمور ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، آنسوؤں سے تر تو اس کا بھی چہرہ تھا۔ ماضی ایک نئے روپ میں اس کے سامنے تھا۔ جس ماں کو وہ گھٹیا القابات دیتا آیا تھا وہی ماں وفا کی مثال تھی۔ محبوبہ تھی تو اس میں خالص، بیوی بنی تو شوہر سے مخلص، ماں بنی تو اس میں بھی پارسا، اور وہ اسی ماں سے نفرت کرتا آیا تھا۔ وہ باپ جو اس کی نظروں میں ہیرو تھا، آج وہی اپنے گناہوں کو قبول کر رہا تھا۔ اس نے باپ کو دیکھا، بنجر ویران چہرہ، بے تحاشا سرخ آنکھیں، لاغر وجود، کھوکھلا دل جو ظاہر کر رہا تھا کہ وجود کا معمہ کچھ دنوں کا مہمان ہے۔ ایسے میں وہ سنگ ملامت کیسے برساتا، کیسے اپنی محرومیوں کا گلہ کرتا، کیسے بتاتا کہ ماں سے نفرت کے باوجود اس کا دل بار بار چاہتا تھا اس سے لپٹنے کو۔ وہ محسوس کرنا چاہتا تھا ماں کیسی ہوتی ہے۔ ممی کہاں ہیں اب؟ کیا CMH میں؟ آنکھیں پوچھتے اس نے تیمور سے استفسار کیا۔ محسوس کر رہا تھا وہ آج بھی ان سے بے خبر نہیں ہے۔ ڈائیورس کے بعد اس نے CMH سے ریزائن کر دیا تھا۔ پھر اب کہاں ہے؟ کیا انہوں نے سرور سے شادی کر لی؟ اس کے سوال پر تیمور پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ کافی دیر ہنستے کے بعد آنکھوں میں نمی محسوس ہوئی تو چپ ہو گئے۔ کاش کہ کر لی ہوتی اس نے شادی، کم سے کم میں کسی سائٹ سے خود کو تسلی تو دے سکتا تھا، مگر وہ بڑی باوفا ہے۔ آج بھی سرور اس کی خبر گیری کرتا ہے، اس سے شادی کو اصرار کرتا ہے، اور وہ ہر بار اسے ڈانٹ کر بھگا دیتی ہے۔ تیمور مسکرا دیے۔ غرور پوشیدہ تھا اس مسکراہٹ میں۔ کیوں نہ مغرور ہوتے؟ ان جیسے شخص کو بھلانے کے لیے انہیں تو بہت پہلے شادی کر لینی چاہیے تھی، مگر وہ باوفا تھی۔ شادی نہ کرنے کا سن کر ماں اس کی نظروں میں کچھ اور اونچی ہو گئی۔ کیسے کاٹی ہوگی انہوں نے ایک تنہا عمر، ایک بغیر مرد کے سہارے۔ اس کا دل چاہا کہیں سے ماں کی صورت نظر آ جائے، وہ اسے سیلوٹ کرے۔ اس نے تو آج تک ان کی تصویر تک نہ دیکھی تھی۔ میڈیکل کالج لاڑکانہ میں پروفیسر اور ہاسٹل میں رہتی ہے۔ جونیر نے آنکھیں بند کر کے ماں کو غائبانہ خراج تحسین پیش کیا۔ جونیر، اپنی ماں سے کہنا مجھے معاف کر دے۔ تیمور نے انہیں متصافانہ نظروں سے دیکھا۔ جونیر نے انہیں متصافانہ نظروں سے دیکھا۔ تیمور رضا پھر رو پڑے کہ یہ رونا تو عمر بھر کا تھا۔ زبور کالج جانے کو تیار ہو رہی تھی جب وارڈن نے آ کر بتایا کہ ان کے گیسٹ آئے ہیں۔ اتنی صبح صبح کون آ گیا؟ انہوں نے خود سے استفسار کیا۔ ماں باپ کا عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا، بھائی دوسرے ملک میں ان کے وجود کو فراموش کر بیٹھے تھے۔ لے دے کے ایک سرور تھے جو کبھی کبھی ان کی خبر گیری کرنے کو آ جاتے تھے، لیکن اتنی صبح وہ کبھی نہیں آئے۔ اللہ خیر ہی کرے۔ انہوں نے ملاقاتی کمرے کی طرف قدم بڑھائے اور اس وقت روم خالی تھا۔ بھرپور اجنبی نوجوان سر جھکائے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کے قدم پڑتے ہی وہ صف قد ہو گیا۔ نہ جانے کیوں زبور کے قدم وہیں دہلیز پر ٹھٹک گئے۔ زبور نے وائٹ چادر اور وائٹ جارجٹ کی ساڑی باندھ رکھی تھی۔ چند سفید تار لیے گردن پر ڈھیلا ڈھالا جوڑا کنڈلی مارے بیٹھا تھا، چہرہ کسی لوازمات سے پاک۔ اس عمر میں بھی اعلان کر رہا تھا کہ ان کے حسن کو مصنوعی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ تیمور رضا ان پر ایسے ہی تو نہیں دل ہارے تھے، کوئی تو انہونی نہیں
تھے تو کوئی انہونی نہیں تھی، وہ آج بھی دلکش تھیں۔ خلوص محبت، پاک دامنی کا احساس ان کے وجود پر نظر آ رہا تھا۔ دیکھنے والے کو اگر جونیئر نے کبھی ماں سے ملنے کی کوشش کی ہوتی تو یقیناً وہ باپ کی باتوں کو خود ہی جھٹلا دیتا کہ اس کی ماں تو سراپا پاکیزگی تھی۔ زبور سے سر سے پاؤں تک دیکھ رہی تھی، وہ ان کے قریب آ گیا۔ جہان بان جونیئر، اس نے نہایت اختصار سے کام لیا۔ وہ ایک دم لڑکھڑا گئیں۔ اس نے ماں کو سنبھالا تو یوں لگا جنت اس کی باہوں میں آ سمائی ہو۔ وہ دیوانوں کی طرح گھورے جا رہی تھیں۔ ان کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ جونیئر نے انہیں صوفے پر بٹھایا، ان کے قدموں تلے بیٹھ کر ہولے ہولے ان کا ہاتھ سہلانے لگا۔ شاک کی کیفیت میں وہ اسے تکے جا رہی تھیں۔ ممی، اس کا پکارنا جیسے قیامت ہو گیا۔ وہ یوں تڑپ تڑپ کے روئیں کہ اسے بھی رلا گئیں۔ تم کہاں کھو گئے تھے جونیئر؟ کتنی دیر سے ملنے آئے ہو مجھ سے؟ تمہارے باپ نے مجھے پابند کیا تھا، تم تو مجھ سے مل سکتے تھے۔ کتنا تڑپی ہوں، کتنا روئی ہوں میں۔ کہاں تھے تم؟ دیوانوں کی طرح اسے چومتے وہ اسے عرق ندامت سے بھگو رہی تھی۔ دونوں کافی دیر روتے اور ایک دوسرے کو چپ کراتے رہے۔ کالج سے انہوں نے چھٹی کر لی، پھر سارا دن دونوں نے باہر ساتھ گزارا۔ غربت کے ایک ایک لمحے کو محسوس کیا تھا دونوں نے۔ ممی، ڈیڈ نے پیغام دیا تھا کہ آپ انہیں معاف کر دیں، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ میں نے تیمور کو کبھی بد دعا نہیں دی، انہوں نے مجھے زبردستی اپنی زندگی میں شامل کیا۔ میں کاتب تقدیر کا لکھا سمجھ کر شوہر بچے سے محبت کرنے لگی، مگر انہوں نے ہر لمحہ ماضی کی راکھ کو ریت کر خود کو اذیت دی۔ انہیں کہہ دینا جونیئر، اگر ان کی تسلی میرے لفظوں سے مقصود ہے تو میں نے انہیں معاف کیا۔ اور وہ بلندی پر موجود اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ میکینیکل انجینئرنگ کی ہے، آج کل فرم لانچ کر رہا ہوں۔ شادی؟ زبور آنکھوں میں وہ پورے شوق لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہو گئی، اس نے نظر چرا لی۔ تمہاری پسند ہے؟ ڈیڈ کی؟ پھر تو یقیناً شاندار ہوگی۔ زبور نے جیسے چھیڑنے کی صحیح کی، وہ مسکرا دیا۔ دیکھ کر بتائیے گا۔ کب لاؤ گے مجھ سے ملانے؟ بہت جلد، لیکن ایک شرط پر۔ اس نے ماں کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ کیسی شرط؟ انہوں نے سہم کر خوبرو بیٹے کی شکل دیکھی۔ یہی کہ اب آپ میرے گھر میں میرے ساتھ رہیں گی۔ منظور ہے، تنہا اکیلے رہ کر بور ہو گئی ہوں، مجھے خوشی ہوگی اپنے بیٹے کے گھر رہ کر، جہاں بیٹا، بہو اور پوتے پوتی کی ایک الگ دنیا ہوگی۔ وہ اپنے خیالوں میں کھو گئیں اور جونیئر کی نگاہوں میں چمکیلی آنکھوں والی وہ پیاری سی لڑکی لہرا گئی۔ وہ جب سے آئی تھی چپ تھی۔ امی بابا نے لاکھ پوچھا مگر اس کی خاموشی نہیں ٹوٹی۔ بابا نے امی کو سمجھایا کہ جب بتانا ہوگا خود ہی بتا دے گی، زیادہ پوچھ گچھ مت کرو۔ امی نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ کب سے وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھور رہی تھی۔ تو کیا میں ہار گئی؟ جس شخص کو میں نے ٹوٹ کر چاہا وہی میری کردار کشی کرے تو میں کیسے رہوں اس کے پاس؟ کیا مجھ میں ایسا کچھ نہیں جو اسے پرچا لے؟ کیوں ہے وہ اتنا کٹھور، اتنا بے درد؟ کیا اسے میری بالکل بھی پرواہ نہیں؟ میں اس کی زندگی میں رہوں نہ رہوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مٹھی بند کر کے وہ کھڑکی تک آئی۔ سوکھے پتوں سے ڈھکا اجاڑ صحن اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ ڈور بیل بجی تھی۔ بابا نے دروازہ وا کر دیا۔ السلام علیکم بابا۔ جونیئر کا چہرہ دروازے کی اور سے طلوع ہوا تو بابا نے اسے گلے لگا لیا۔ السلام علیکم امی۔ اب وہ کچن کے دروازے پر موجود امی کو ساکت کر گیا۔ وہ تو امی بابا سن کر ہی ٹھٹک گئی تھیں، ورنہ جب کبھی وہ آتا تھا انکل آنٹی پتھر مارنے کے سٹائل سے کہتا۔ جب اس نے امی کے آگے سر جھکا دیا تو امی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کی سماعت میں عائشہ کے الفاظ گونج رہے تھے، عورت کا دوسرا نام وفا ہے۔ اس نے وفا کے آگے سر جھکانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی۔ سر پر ہاتھ پھیر کر امی نے بے ساختہ اس کی پیشانی چوم لی۔ یہ مائیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں، امی کی آنکھیں پوچھتے وہ شوخی سے کہہ رہا تھا۔ عائشہ اوپر ہے، امی گویا ہوئیں۔ میں مل سکتا ہوں اس سے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، جاؤ مل لو، بابا نے کہا تو وہ سیڑھیاں طے کر کے اس کے کمرے میں آہستگی سے داخل ہوا۔ کھڑکی کھولے نیچے صحن میں جھانک کر یقیناً وہ گزرے دنوں کو یاد کر رہی تھی۔ اس کی پشت دروازے کی سائڈ تھی، وہ اس کی موجودگی کو محسوس نہ کر سکی۔ اس کے ملگجے حلیے اور الجھی بکھری زلفوں کو اس نے محبت سے دیکھا تھا۔ اس کا یہ حال یقیناً اس کی فرقت نے کیا تھا، ورنہ وہ بڑی اپ ٹو ڈیٹ رہتی تھی۔ اس وقت حقیقتاً انسان پڑاؤ ڈھونڈنے لگتا ہے جب اس کے باعث کوئی خود کو فراموش کر دیتا ہے۔ اس کے شانے پر اس نے دھیرے سے تھپکی دی۔ مجھے وہاں کہاں ڈھونڈ رہی ہو؟ میں یہاں ہوں۔ اس کی آواز پر وہ اچھل ہی تو گئی۔ اس نے پلٹ کر بے ساختہ اسے دیکھا جو اس کے بے حد نزدیک کھڑا تھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر پلکیں جھکا گئی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو گی نا میرے ساتھ؟ مانو محبت بھرے لہجے میں ہزار خدشے تھے۔ وہ چاہنے کے باوجود نفی میں جواب نہ دے سکی اور اسپات میں سر ہلا دیا۔ میں نیچے انتظار کر رہا ہوں، تم ذرا جلدی تیار ہو کر آ جاؤ۔ تمہارے کمرے میں زیادہ دیر رہا تو امی بابا کو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ شوخی سے لب دبائے اس سے شرارت کر رہا تھا۔ طرز کلام پر عائشہ نے چنبے سے اسے دیکھا اور جب وہ تیار ہو کر آئی تو اس نے سر سے پاؤں تک اس کے سراپے کا جائزہ لیا تھا۔ بلو جینس کے کھلے پانچوں والے ٹراؤزر میں وائٹ شرٹ اور وائٹ دوپٹے سے بالوں کو جکڑ کر ایک ڈھیلی گھانٹ لگا کر اس نے دوپٹہ آگے ڈال رکھا تھا۔
अम्मी बाबा ने खुशी खुशी दोनों को रुखसत किया। उसने वापसी में अम्मी के आगे फिर सर झुका दिया तो आयशा ने आंखें मींच ली। आज हार कौन मानेगा? उसने पुरशरीर मुस्कुराहट के साथ सवाल किया। उस दिन भी हार मैंने नहीं मानी थी। चेहरे पर आए बालों को उसने उंगली से परे किया। मानी तो मैंने भी नहीं थी, वो तो डाल टूट गई थी। वो याद दिला रहा था। तो ठीक है, आज देख लेते हैं, तुम हार जाओगी। वो मुस्कुरा रहा था। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन हारता है। वो अड़ी हुई थी। तुम्हें अपनी जीत पर खुशी होगी या मेरी हार पर? दोनों पर नहीं। क्यों? इस्तफसार हुआ। आपको दुख हुआ था मुझसे शादी पर या मेरे घर छोड़ जाने पर? खुशी हुई थी। दोनों पर नहीं। क्यों? अब के उसने इस्तफसार किया, जिससे मेरी आवाज़ सुनकर ही मुझे दिल में जगह दी, जो मेरे घर वापसी की मुंतज़िर रहती, जो काले शीशों के पीछे से मुझे पहरों तकती थी, जिसने मुझे मोहब्बत के लम्स से रोशनास कराने को नफ़रत के समंदर में जानते बूझते छलांग लगा दी, जिसने मेरे गिर्द नफ़रत के खोल को मोहब्बत से लबरेज़ अपनी सुनहरी आंखों से तड़खा दिया, जिसकी खुशी मेरी मोहब्बत और रफ़ाकत में थी। उस लड़की की खुशी पर मुझे क्यों कर दुख होता? जुनैर के गंभीर लहजे पर आयशा ने बड़ी मुश्किलों से पलकों को गिरने से बचाया। काफ़ी देर खामोशी छाई रही। दोनों बदसतूर एक दूसरे की आंखों में देखते सफ़र कर रहे थे। मैंने बड़ी अजीब ज़िंदगी गुजारी है आयशा। मेरे मासूम जहन में मेरी माँ का नहायत ही बुरा इमेज बिठा दिया गया। माँ हर बच्चे का गरूर होती है, और जब मुझसे ये गरूर छीन लिया गया तो मुझे दुनिया की हर औरत से नफ़रत हो गई। अगर कोई कसर थी तो वो कुलसूम ने पूरी कर दी। वो दादी की नवासी होती है। मेरे तजाहिल को उसने बेइज्जती समझा और मुझे बदकिरदार साबित करने की कोशिश की। औरत का ये रूप मुझे मज़ीद बदजन कर गया। फिर तुमसे मिलकर मुझे लगा कि मैं हारने लगा हूँ, और मैं हार गया था, मगर मैंने खुद से एतराफ़ ना किया। मैंने तुमसे दूर रहना शुरू कर दिया। फिर डैड ने तुमसे मेरी शादी कर दी और मेरे अंदर मोहब्बत और नफ़रत की जंग जारी हो गई। मैं मोहब्बत के आगे हार मान लेता, लेकिन नफ़रत फिर से मेरे आगे तनकर खड़ी हो जाती थी। मुझे हर औरत अपनी माँ और कुलसूम लगती, जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखे थे। मैं तुम्हें भी उन्हीं जैसा समझता था। जब तुम घर छोड़ कर गईं तब डैड ने मुझे बताया, मेरी माँ तो असल में वफ़ा का पैकर है, सरापा पाकीज़ा है, और कल ही माँ से मिलकर मैंने अपने अंदर मौजूद नफ़रत को दम तोड़ते देखा है। माँ से मिलकर मुझे तुम तक आना ही था। मोहब्बत की तकमील के लिए मैं तुम्हें लेने चला आया। आप औरतों से नफ़रत करते थे, चले इसी बाइस मैं पुरसकून रहूँगी कि माजी में आपका कोई अफेयर नहीं रहा होगा। वो शोखी से छेड़ रही थी। सारी नाराज़गी उसकी पारासिफ्त आंखों ने मोहब्बत की पत्तियां उस पर लुटाकर दूर कर दी थी। उसकी आंखों में बगौर देखते वो मुस्कुरा दिया। तुमने मर्दों से नफ़रत नहीं की, लेकिन मुझे फिर भी यकीन है कि किसी मर्द ने तुम्हारे दिल पर अपना नाम नहीं लिखा होगा। अगर है भी तो मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे खुद पे यकीन है कि मैं तुम्हारे दिल से हर नाम मिटा दूंगा, हर नक्श निकाल फेंकूंगा, क्योंकि मुझे तुमसे इश्क होने लगा है। वो लौ देती नज़रों से उसकी आंखों में बगौर देख रहा था। आयशा की तनी पलकें लर्जी और रुखसारों पर साया फगन हो गईं। हम मर्दों के पास बेबाक हथियार होते हैं और औरतें हया से हार जाती हैं। मैंने कहा था ना तुम हार जाओगी। भरपूर मुस्कुराहट के साथ धीमी सरगोशी की। उसकी समात में उंडेली निगाहें आयशा के चेहरे पर भटक रही थी, जो एकदम से खामोश हो गई थी। उसके दोनों शानों को प्यार से थामकर उसने झुककर उसकी आंखों में झांकते हुए हौले से कहा, सॉरी बोलूं? उसने बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया। मेरी गुजरी बातों रवैयों को फरामोश कर सकोगी? आप मेरी चंद शराइत मान ले तब कहो। आप उस अमल को दोबारा नहीं दोहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। यकीन दिलाया गया। मुझे चुपकी मार भी नहीं मारेंगे? नहीं मारूंगा। डांटेंगे भी नहीं? नहीं डांटूंगा। कभी सोफे पर सोने को नहीं कहेंगे? नहीं कहूँगा। मैं आपका कमरा, बाथरूम, वार्डरोब सब इस्तेमाल करूँगी। आपके माथे पे बल नहीं आएगा? नहीं आएगा। हनीमून ट्रिप पर दोबारा ले जाएंगे? ले जाऊंगा। सर्दियों में अपनी जैकेट भी मुझे पहनाएंगे? पहनाऊंगा। हाय मैं मर गई। घर के जीने चढ़ते 4 मंजिला सैंडल ने सचमुच उसे दगा दे दिया था। लड़खड़ाकर उसने साथ चलते जोनेर का बाजू थाम लिया और दद से दोहरी हो गई। पैर में मोच आ गई थी। सर उठाकर उसने जोनेर को देखा, जो बड़ी अजीब नज़रों से उसे देख रहा था। अल्लाह कसम, जोनेर में जानबूझकर नहीं डगमगाई थी, और ये मोच भी असली है। वो रूहान से लहजे में सफाई दे रही थी। तुम्हारी असली नकली सारी मोच सर आंखों पर। जुनेर ने झुककर उसे बाहों में समो लिया और आयशा उसके सीने पर सर रखकर आंखें मूंद ली। इसके साथ ही इस खूबसूरत सी स्टोरी का इख्तिताम होता है। बहुत ही हार्ट टचिंग, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी थी। मुझे बहुत पसंद है। रेहाना आफ्ताब के ये चंद नावलों में से एक ऐसा नावल है जो मैं हर बार पढ़ती हूँ और मैं अपने दिल के करीब इसको महसूस करती हूँ। मुझे यकीन है कि आपको ये नावल बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए आपको ये नावल कैसा लगा। इंशाल्लाह ताला कल एक नए नावल के साथ ज़रूर हाजिर होंगी। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।